السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پارہ نمبر 19 کا بقیہ حصہ دیکھتے ہیں۔ سورہ شعراء آیت نمبر 141 سے۔ کذبت ثمود المرسلین، قوم ثمود نے رسولوں کو جھٹلایا جب ان کے بھائی صالح نے ان سے کہا کیا تم اللہ سے ڈرتے نہیں؟ بلا شبہ میں تمہارے لیے امانت دار رسول ہوں، لہذا تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، اور میں اس تبلیغ پر تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، میرا اجر تو رب العالمین کے ذمہ ہے۔ کیا تمہیں یہاں کی چیزوں میں پرامن چھوڑ دیا جائے گا، یعنی باغوں اور چشموں میں اور کھیتوں اور کھجوروں میں جن کے خوشے نرم و نازک ہیں، اور تم اتراتے ہوئے پہاڑوں میں گھر تراشتے ہو؟ چنانچہ تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، اور تم حد سے بڑھنے والوں کے حکم کی اطاعت نہ کرو جو زمین میں فساد کرتے ہیں اور اصلاح نہیں کرتے۔ انہوں نے کہا بس تو سحر زدہ لوگوں میں سے ہے، تو ہماری طرف ایک بشر ہی تو ہے، لہذا اگر تو سچوں میں سے ہے تو کوئی نشانی معجزہ لیا۔ صالح علیہ السلام نے کہا یہ اونٹنی معجزہ ہے، ایک دن اس کے پینے کی باری ہے اور ایک مقرر دن تمہارے پینے کی باری ہے، یعنی ایک دن جتنا پوری قوم پانی پیتی تھی اتنا ہی اگلے دن جو ہے وہ اونٹنی پانی پیتی تھی، اور اسے بری نیت سے نہ چنا ورنہ تمہیں بہت بڑے دن کا عذاب آ پکڑے گا۔ چنانچہ انہوں نے اس کی ٹانگیں کاٹ ڈالی کیونکہ یہ آزمائش تھی ان کے لیے، اور انہوں نے اس بات سے تنگ آ کر کہ ایک دن وہ اونٹنی جتنا پوری قوم پانی پیتی ہے وہ پانی پی جاتی تھی، تو انہوں نے اس کی ٹانگیں کاٹ ڈالی، پھر وہ نادم ہوئے تو انہیں عذاب نے آ پکڑا، بے شک اس میں عظیم نشانی ہے اور ان کے اکثر مان لانے والے نہ تھے، اور بے شک آپ کا رب وہی غالب بہت رحم کرنے والا ہے۔ قوم لوط نے رسولوں کو جھٹلایا جب ان میں سے ان کے بھائی نے کہا کیا تم اللہ سے ڈرتے نہیں؟ بلا شبہ میں تمہارے لیے امانت دار رسول ہوں، لہذا تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، اور میں اس تبلیغ پر تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، میرا اجر تو رب العالمین کے ذمہ ہے۔ کیا تم جنسی تسکین کی خاطر جہاں کے مردوں کے پاس آتے ہو اور تم اپنی بیویاں چھوڑ دیتے ہو جنہیں تمہارے رب نے تمہارے لیے پیدا کیا ہے، بلکہ تم لوگ تو حد سے گزرنے والے ہو۔ انہوں نے کہا اے لوط اگر تو باز نہ آیا تو یقیناً تو نکالے جانے والوں میں سے ہوگا۔ لوط علیہ السلام نے کہا بے شک میں تمہارے خلاف فطرت عمل سے دشمنی رکھنے والوں میں سے ہوں، اے میرے رب تو مجھے اور میرے اہل کو اس عمل کے وبال سے نجات دے جو وہ کرتے ہیں۔ چنانچہ ہم نے اسے اور اس کے سب اہل کو نجات دی سوائے ایک بڑھیا کے جو پیچھے رہنے والوں میں سے تھی، پھر ہم نے دوسروں کو ہلاک کیا اور ہم نے ان پر پتھروں کی سخت بارش برسائی، چنانچہ ڈرائے گئے لوگوں پر برسائی گئی بدترین بارش تھی، بے شک اس میں عظیم نشانی ہے اور ان کے اکثر لوگ ایمان لانے والے نہ تھے، اور بے شک آپ کا رب وہی غالب بہت رحم کرنے والا۔ اصحاب ایکا نے رسولوں کو جھٹلایا جب ان سے شعیب نے کہا کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ یہ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم جو جس کو قوم ثمود بھی کہا جاتا ہے، اس کو اصحاب ایکا بھی کہا جاتا ہے، ایکا جنگل کو کہتے ہیں، اور اس سے حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم اور بستی مدین کے اطراف کے باشندے مراد ہیں، اور کہا جاتا ہے کہ ایکا کے معنی ہے گھنا درخت، اور ایک ایسا درخت مدین کے نواحی آبادی میں تھا جس کی پوجا کی جاتی تھی، تو حضرت شعیب علیہ السلام کا دائرہ نبوت اور حدود دعوت و تبلیغ مدین سے لے کر اس آبادی تک تھا جہاں ایکا درخت کی پوجا ہوتی تھی، وہاں کے رہنے والوں کو اصحاب الایکا کہا جاتا تھا، اس لحاظ سے اصحاب الایکا اور اہل مدین کے پیغمبر ایک ہی ہے، یعنی حضرت شعیب علیہ السلام ہیں۔ بے شک میں تمہارے لیے امانت دار رسول ہوں، لہذا تم مجھ سے ڈرو میری اطاعت کرو، اور لہذا تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، اور میں اس تبلیغ پر تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، میرا اجر تو رب العالمین کے ذمہ ہے۔ تم معاف پورا کرو اور خسارہ دینے والوں میں سے نہ بنو، یعنی وہ لیتے پورا تھے لیکن دیتے ہوئے کمی کرتے تھے، اور تم بالکل سیدھی ترازو سے تولو، اور تم لوگوں کو ان کی اشیاء کم کر کے نہ دو، اور نہ تم زمین میں فساد کرتے ہوئے دوڑو، اور اس اللہ سے ڈرو جس نے تمہیں پہلی مخلوق پیدا کیا۔ انہوں نے کہا بس تو زہر زدہ لوگوں میں سے ہے اور تو ہماری طرح بشر ہی تو ہے، ہم تجھے بلا شبہ جھوٹوں میں خیال کرتے ہیں، لہذا اگر تو سچوں میں سے ہے تو ہم پر آسمان سے ایک ٹکڑا گرا دے۔ شعیب نے کہا میرا رب خوب جانتا ہے جو تم عمل کرتے ہو، چنانچہ انہوں نے شعیب کو جھٹلایا تو انہیں سائے والے دن کے عذاب نے آ پکڑا، بے شک وہ بہت بڑے دن کا عذاب تھا، بلا شبہ اس میں عظیم نشانی ہے اور ان کے اکثر ایمان لانے والے نہ تھے، اور بے شک آپ کا رب وہی غالب بہت رحم کرنے والا ہے، اور بلا شبہ یہ قرآن رب العالمین کا نازل کرتا ہے، روح الامین اسے لے کر نازل ہوا آپ کے دل پر تاکہ آپ ڈرانے والوں میں سے ہوں فصیح عربی زبان میں، اور بلا شبہ وہ قرآن کا ذکر پہلی کتابوں میں بھی ہے۔ کیا ان کے لیے یہ ایک نشانی کافی نہیں کہ بنی اسرائیل کے علماء بھی اس قرآن یا صاحب قرآن کو جانتے؟ اگر ہم اس قرآن کو کسی آدمی پر نازل کرتے پھر وہ اسے ان پر پڑھتا تو وہ اس پر ایمان نہ لاتے، اس طرح ہم نے اس تکذیب کو مجرموں کے دلوں میں داخل کر دیا، وہ اس پر ایمان نہیں لائیں گے یہاں تک کہ وہ دردناک عذاب دیکھ لیں، چنانچہ وہ ان پر اچانک آ پڑے گا جبکہ انہیں خبر تک نہ ہوگی، پھر وہ کہیں گے کیا ہمیں کچھ مہلت مل سکتی ہے؟ کیا وہ لوگ ہمارے عذاب کے لیے جلدی مچا رہے ہیں؟ بھلا آپ دیکھیں تو اگر انہیں کئی برس دنیا کا فائدہ دیں پھر وہ عذاب ان پر آ جائے جس سے انہیں ڈرایا دھمکایا جا رہا ہے، تو جس زمانے ایسے وہ مزے اڑا رہے تھے ان کے کچھ کام نہ آئے گا، اور ہم نے جس بستی کو بھی ہلاک کیا تو پہلے اس کے لیے ڈرانے والے بھیجے تھے یاد دہانی کے لیے، اور ہم ظالم نہیں ہیں، اور شیاطین اس قرآن کو لے کر نازل نہیں ہوئے اور نہ یہ ان کے لائق ہے اور نہ اس کی وہ استطاعت ہی رکھتے ہیں، بلا شبہ وہ تو اس کے سننے سے بھی دور رکھے گئے ہیں۔ چنانچہ اے نبی آپ اللہ کے ساتھ کسی اور کو معبود مت پکاریں ورنہ آپ عذاب پانے والوں میں سے ہوں گے، اور آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیں اور جو مومنوں میں سے آپ کی اتباع کریں ان کے لیے اپنے مشفقانہ بازو جھکائے رکھیں، پھر اگر وہ آپ کی نافرمانی کریں تو کہہ دیجیے بلا شبہ جو کچھ تم کر رہے ہو میں اس سے بری ہوں، اور اس اللہ غالب اور مہربان پر توکل رکھیں جو آپ کو دیکھتا ہے جب آپ اکیلے نماز میں قیام کرتے ہیں، اور آپ کی نقل و حرکت کو سجدہ کرنے والوں کو بھی دیکھتا ہے، بلا شبہ وہی خوب سننے والا بڑا جاننے والا ہے۔ کیا میں تمہیں بتاؤں کس پر شیاطین نازل ہوتے ہیں؟ وہ ہر جھوٹ گڑنے والے گناہگار پر نازل ہوتے ہیں اور شیطانوں کی طرف کان لگاتے ہیں، اور ان کے اکثر جھوٹے ہیں اور شاعروں کی پیروی گمراہ لوگ ہی کرتے ہیں۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ بلا شبہ وہ خیال کی ہر وادی میں بھٹکتے پھرتے ہیں، یعنی شاعروں کی اگر شاعری آپ دیکھیں تو اس میں حقیقت کچھ نہیں ہوتی بلکہ وہ ایک تصوراتی ان کی ساری بات ہوتی ہے، تو یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ جو شاعر ہیں وہ گمراہ لوگ ہیں اور وہ اپنی جو خیالی باتیں ہیں انہی کی
پیروی کرتے ہیں اور بلا شبہ وہ ایسی باتیں کہتے ہیں جو کرتے نہیں سوائے ان کے جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے۔ اس سے ان شاعروں کو مستثنا کر دیا گیا ہے جن کی شاعری صداقت اور حقائق پر مبنی ہو، اور استثناء ایسے الفاظ سے فرمایا جن سے واضح ہو جاتا ہے کہ ایمان عمل صالح پر کاربند اور کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والا شاعر غلط شاعری جس میں جھوٹ، غلو اور افراط و تفریط ہو کر ہی نہیں سکتا۔ ٹھیک ہے، تو اس طرح کی جو شاعری ہے وہ مطلب کی جا سکتی ہے، جیسے حمد ہے، نعت ہے، لیکن وہ شاعری جو آج کل ہم اگر دیکھیں تو ہمارے جو نوجوان طالب علم ہیں ان کو لازمی وہ پڑھائی جاتی ہیں، تو اس سے صرف اور صرف ایک گمراہی والی فضا پیدا ہوتی ہے یا جو ذہن ہے وہ خراب ہوتے ہیں، تو اس شاعری سے منع کیا گیا ہے۔ اللہ پاک ہمیں ایسی شاعری سے اور اس کے جو بھی اثرات ہیں اسے محفوظ فرمائے، اور جب ان پر ظلم ہو تو اس کے بعد انہوں نے بدلہ لیا اور ظالم لوگ جل جان لیں گے کہ کون سی پلٹنے کی خوفناک جگہ وہ پلٹیں گے۔ سورہ شعراء یہاں مکمل ہوئی۔ سورہ شعراء کے اہم اسباق توحید اور رسولوں کی تعلیمات کو ماننا ہی کامیابی کا راستہ ہے۔ سرکشی اور تکبر کرنے والی قوموں کا انجام ہمیشہ تباہی ہوتا ہے۔ قرآن کوئی شاعری نہیں بلکہ اللہ کی سچی وحی ہے۔ حق اور سچائی کے راستے پر چلنے والوں کو آخر کار کامیابی ملتی ہے۔ سورۃ ایمان سابقہ امتوں کے انجام اور سچائی کے پیغام پر زور دیتی ہے۔ سورہ نمل کا آغاز کرتے ہیں۔ نمل جس کا مطلب چونٹیاں ہے، اس میں سے سلیمان علیہ السلام اور چونٹیوں کے واقعے کا ذکر ہے۔ یہ مکی صورت ہے جو ہجرت سے پہلے نازل ہوئی، اس کی 93 آیات ہیں۔ تو آئیے سورہ نمل کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ طاسین، یہ قرآن اور واضح کتاب کی آیات ہیں۔ یہ ہدایت اور بشارت ہے ان مومنوں کے لیے جو نماز قائم کرتے ہیں اور زکات دیتے ہیں اور وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ بلا شبہ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ہم نے ان کے لیے ان کے اعمال پرکشش بنا دیے ہیں، لہٰذا وہ بھٹکتے پھرتے ہیں۔ وہی لوگ ہیں جن کے لیے برا عذاب ہے اور آخرت میں بھی وہی زیادہ خسارے میں ہوں گے۔ اور اے نبی، بلا شبہ آپ تو ایک کمال حکمت والے خوب جاننے والے کی طرف سے یہ قرآن سکھایا جاتا ہے۔ وہ وقت یاد کریں جب موسیٰ نے اپنی اہلیہ سے کہا بے شک میں نے آگ دیکھی ہے، میں ابھی تمہارے پاس وہاں سے کوئی خبر یا سلگتا انگارہ لاؤں گا تاکہ تم تاپو۔ جب موسیٰ نے اس آگ کے پاس پہنچے تو اسے آواز دی گئی کہ مبارک ہے وہ جو اس آگ یعنی نور میں ہے اور جو اس کے آس پاس ہے، اور اللہ رب العالمین پاک ہے۔ اے موسیٰ، بلا شبہ میں ہی اللہ ہوں نہایت غالب خوب حکمت والا۔ تو اپنا عصا ڈال دے۔ چنانچہ جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا ڈالا، اسے دیکھا کہ وہ حرکت کر رہا ہے گویا کہ وہ سانپ ہے، تو پیٹ پھیر کر پلٹا اور پیچھے مڑ کر نہ دیکھا۔ اللہ نے فرمایا اے موسیٰ مت ڈر، بلا شبہ میرے حضور میں رسول ڈرا نہیں کرتے، مگر جس نے ظلم کیا پھر اس نے برائی کے بعد برے اعمال کو بدل کر نیکی کی تو بلا شبہ بڑا بخشش ہاں نہایت مہربان ہوں۔ اور اپنا ہاتھ اپنے گریبان میں داخل کر وہ سفید چمکتا ہوا بے عیب نکلے گا۔ یہ 9 نشانیاں ان معجزات میں سے ہیں جن کے ساتھ تمہیں فرعون اور اس کی قوم کی طرف بھیجا گیا، بے شک وہ نافرمان لوگ ہیں۔ یہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام مدین سے اپنی اہلیہ کو لے کر واپس آ رہے تھے اور رات کے اندھیرے میں راستے کا علم بھی نہیں تھا اور سردی سے بچاؤ کے لیے بھی آگ کی ضرورت تھی، تو تب موسیٰ علیہ السلام نے وہ آگ دیکھی یعنی وہ روشنی دیکھی تو کہا کہ میں اس سے کوئی خبر یعنی وہاں کوئی مجھے مل سکتا ہے یا پھر میں سلگتا انگارہ لاؤں گا۔ تو یہ وہاں پہ جو سارا معاملہ پیش آیا تھا اس کی تفصیل بیان کی گئی ہے، جس کو ہم پہلے بھی کئی بار قرآن پاک میں پڑھ چکے ہیں۔ پھر جب ان کے پاس ہمارے وعدہ روشن معجزات پہنچے تو انہوں نے کہا یہ تو کھلا جادو ہے۔ انہوں نے ظلم و تکبر کی وجہ سے ان کا انکار کر دیا جبکہ ان کے دلوں نے ان کا یقین کر لیا تھا۔ پھر دیکھیے فسادیوں کا انجام کیا تھا۔ اور بلا شبہ ہم نے داؤد اور سلیمان کو خاص علم دیا تھا، ان دونوں نے کہا تمام حمد اللہ ہی کے لیے ہے جس نے ہمیں اپنے بہت سے مومن بندوں پر فضیلت دی اور داؤد کا وارث سلیمان بنا، اور اس نے کہا اے لوگوں ہمیں پرندوں کی بولی سکھائی گئی ہے اور ہمیں ہر چیز دی گئی ہے، بلا شبہ یہ تو صاف صاف اللہ کا فضل ہے۔ اور سلیمان کے پاس اس کے سارے لشکر جنوں انسانوں اور پرندوں میں سے جمع کیے گئے، پھر وہ الگ الگ سے تقسیم کیے جاتے تھے، حتیٰ کہ جب وہ چونٹیوں کی وادی میں پہنچے تو ایک چونٹی نے کہا اے چونٹیوں تم اپنے بلوں میں داخل ہو جاؤ، کہیں سلیمان اور اس کے لشکر تمہیں کچل نہ ڈالیں جبکہ وہ اس کا شعور بھی نہ رکھتے ہوں۔ چنانچہ سلیمان اس چونٹی کی بات پر مسکرا کر ہنس دیا اور کہا اے میرے رب مجھے توفیق دے کہ میں تیری اس نعمت کا شکر کروں جو تو نے مجھ پر کی اور میرے والدین پر انعام کی ہے، اور میں اس بات کی بھی کہ میں ایسے نیک کام کروں جو تو پسند کرے اور مجھے اپنی رحمت سے اپنے نیک بندوں میں داخل کر۔ یہاں پہ یعنی جو وہ چونٹی کی بات تھی وہ سلیمان علیہ السلام نے سن لی تھی کیونکہ انہیں جانوروں کی جو بولی ہے وہ سکھائی گئی تھی۔ اب یہاں پہ ہمارے لیے یہ بات ہے کہ چونٹیاں جو ہیں وہ زمین پہ بہت چھوٹی چھوٹی ہمیں تو سم ٹائم نظر بھی نہیں آتی، لیکن یہ کہ ہم وہاں سے گزر جاتے ہیں تو ہمیں کہیں پہ بھی چلتے ہوئے یہ خیال رکھنا چاہیے کہ اگر وہاں کہیں وہاں چونٹی تو نہ ہو، اگر کہیں پہ ہے تو وہاں اس طرح دھیان سے گزرنا چاہیے کہ اس کو کوئی تکلیف نہ ہو۔ اور یہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں وہ چونٹی دیکھ لیتے ہیں تو جان بوجھ کے جو ہیں ان کو مارنے لگ جاتے ہیں یا کچھ بھی ایسا کرتے ہیں، تو اس طرح نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں البتہ اگر کچن میں کوئی ایسا آپ کے پاس ایسی کوئی سچویشن ہو گئی، ایسی کنڈیشن ہو گئی ہے کہ کیڑیاں مطلب بہت زیادہ ہو گئی ہیں چونٹیاں، تو ان کو آپ کو وہاں سے ہٹانے کے لیے کچھ کرنا پڑا ہے تو وہ ایک الگ بات ہے، لیکن جان بوجھ کر کیڑی کے اوپر پاؤں رکھنا یا اس کو تکلیف دینا یہ اچھی بات نہیں ہے۔ اور اس نے پرندوں کا جائزہ لیا تو کہا کیا بات ہے کہ میں ہدہد کو نہیں دیکھ رہا ہوں، کیا وہ موجود ہے یا وہ غیر حاضروں میں سے ہے؟ یہی بات ہے تو میں اسے ضرور سخت سزا دوں گا یا اسے ذبح ہی کر دوں گا یا وہ میرے پاس کوئی واضح دلیل لائے۔ ابھی کوئی زیادہ دیر نہیں ٹھہرا تھا کہ ہدہد آ گیا۔ اس نے کہا میں وہ کچھ جان لیا ہے جس کے بارے میں آپ نہیں جانتے، اور میں آپ کے پاس سبا سے ایک سچی خبر لایا ہوں۔ بلا شبہ میں نے دیکھا کہ ایک عورت ان پر حکومت کرتی ہے اور اسے ضرورت کی ہر چیز عطا کی گئی ہے اور اس کا تخت عظیم الشان ہے۔ میں نے اسے اور اس کی قوم کو دیکھا کہ وہ اللہ کے سوا سورت کو سجدہ کرتے ہیں اور شیطان نے ان کے اعمال ان کے لیے پرکشش بنا دیے ہیں، پھر انہیں راہ حق سے روک دیا گیا ہے، چنانچہ وہ ہدایت نہیں پاتے۔
یہ کہ وہ لوگ اللہ کو سجدہ کریں اور جو وہ سب کچھ جانتا ہے جو تم چھپاتے ہو اور جو تم ظاہر کرتے ہو، اور اللہ ہی ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہی بہت بڑے عرش کا مالک ہے۔ سلیمان نے کہا ہم جلد ہی دیکھیں گے آیا تو نے سچ کہا یا تو جھوٹوں میں سے ہے، میرا یہ خط لے جا اور اسے ان کی طرف ڈال دے، پھر ان سے ہٹ کر بیٹھ جا سو دیکھ کیا وہ جواب دیتے ہیں۔ بلقیس نے کہا اے سردارو بلا شبہ میری طرف ایک گرامی نامہ بلقیس نے کہا اے سردارو بلا شبہ میری طرف ایک گرامی نامہ ڈالا گیا ہے، بے شک وہ سلیمان کی طرف سے، اور بے شک اس کا آغاز اللہ کے نام سے ہے جو نہایت مہربان بہت رحم کرنے والا ہے، یہ کہ تم میرے مقابلے میں سرکشی نہ کرو اور فرما بردار ہو کر میرے پاس چلے آؤ۔ بلقیس نے کہا اے سردارو میرے اس معاملے میں مجھے مشورہ دو، کسی معاملے کا قطعی فیصلہ میں اس وقت نہیں کرتی جب تک تم میرے پاس موجود نہ ہو اور مجھے مشورہ نہ دو۔ انہوں نے کہا ہم قوت والے اور سخت جنگجو ہیں اور فیصلے کا تمام اختیار آپ کے پاس ہے، آپ خود دیکھ لیں کہ آپ کیا حکم دیتی ہیں۔ اس نے کہا بلا شبہ بادشاہ جب کسی بستی میں داخل ہوتے ہیں تو اسے خراب کرتے ہیں اور اس کے باعث لوگوں کو ذلیل کرتے ہیں، اور یہ بھی اس طرح کریں گے، اور بے شک میں ان کی طرف کوئی ہدیہ بھیجتی ہوں، پھر دیکھتی ہوں قاصد کیا جواب لے کر لوٹتے ہیں۔ چنانچہ جب قاصد سلیمان کے پاس پہنچا تو سلیمان نے کہا کیا تم مال کے ساتھ میری مدد کرنا چاہتے ہو؟ مجھے اللہ نے جو دیا ہے وہ اس سے بہتر ہے جو اس نے تمہیں دیا، بلکہ تم خود ہی اپنے ہدیے کے ساتھ خوش رہو۔ تو ان کی طرف لوٹ جا، اب ہم ضرور ان پر ایسے لشکروں سے چڑھائی کریں گے کہ ان تمہارے لوگوں میں ان کے خلاف لڑنے کی طاقت نہ ہوگی، اور ہم ضرور انہیں ذلیل کر کے وہاں سے نکال دیں گے اور وہ خوار ہوں گے۔ سلیمان نے کہا اے سردارو تم میں سے کون ہے جو ان کے پاس میرے مدعی ہو کر آنے سے پہلے اس بلقیس کا تخت میرے پاس لے آئے؟ جنہوں میں سے ایک طاقتور جن نے کہا وہ میں آپ کو لا دیتا ہوں، اور اس سے پہلے ہے کہ آپ اپنی جگہ سے اٹھیں، اور بلا شبہ میں اس کی طاقت رکھتا ہوں، میں امانت دار بھی ہوں۔ اس نے کہا جس کے پاس کتاب کا علم تھا آپ کے پلک جھپکنے سے بھی پہلے میں وہ تخت لا دیتا ہوں۔ پھر جب سلیمان نے وہ تخت اپنے پاس رکھا ہوا دیکھا تو کہا یہ میرے رب کا فضل ہے تاکہ وہ مجھے آزمائے کہ کیا میں شکر کرتا ہوں یا ناشکری، اور جو کوئی شکر کرے تو بس وہ اپنے لیے ہی شکر کرتا ہے، جو کوئی ناشکری کرے تو بلا شبہ میرا رب بڑا بے پرواہ نہایت فیاض ہے۔ سلیمان نے کہا تم اس کے لیے اس تخت کی شکل بدل دو، ہم دیکھتے ہیں آیا وہ راہ پاتی ہے یا وہ ان لوگوں میں سے ہے جو راہ نہیں پاتے۔ پھر جب وہ آئی تو کہا گیا کہ یہ تیرا تخت ایسا ہی ہے؟ وہ بولی گویا کہ یہ وہی ہے، اور ہمیں اس سے پہلے ہی علم ہو چکا تھا اور ہم تابعدار بن گئے تھے، اور اسے عبادت الہی سے اس چیز نے روک رکھا تھا جس کی وہ اللہ کے سوا عبادت کرتی تھی، کیونکہ وہ کافر قوم میں سے تھی۔ اسے کہا گیا تو محل میں داخل ہو جا۔ پھر جب اس نے اس کو دیکھا تو اسے گہرا پانی سمجھا اور اپنی دونوں پنڈلیوں سے کپڑا اٹھا لیا۔ سلیمان نے کہا بلا شبہ یہ تو شیشوں سے صاف محل ہے۔ اس نے کہا اے میرے رب بے شک اب تک میں سورج کی عبادت کر کے میں نے اپنے نفس پر ظلم کیا، اور اب میں سلیمان کے ساتھ اللہ رب العالمین کی فرمانبردار ہو گئی ہوں، اور بلا شبہ ہم نے سمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو بھیجا کہ اللہ کی عبادت کرو، تو اسی وقت وہ لوگ دو فریق یعنی مومن اور کافر ہو کر جھگڑنے لگے۔ صالح علیہ السلام نے کہا اے میری قوم تم بھلائی رحمت سے پہلے عذاب میں کیوں جلدی کرتے ہو؟ تم اللہ سے مغفرت کو نہیں طلب کرتے تاکہ تم پر رحم کیا جائے؟ انہوں نے کہا ہم تمہیں اور تمہارے ساتھیوں کو منحوس سمجھتے ہیں۔ صالح علیہ السلام نے کہا تمہاری نحوست و مصیبت اللہ کے پاس ہے، اس کے اختیار میں ہے، بلکہ تم لوگ تو آزمائے جا رہے ہو، اور اس شہر میں 9 سرغنے تھے اور وہ زمین میں فساد پھیلاتے رہتے تھے اور اصلاح نہیں کرتے تھے۔ انہوں نے کہا تم آپس میں اللہ کی قسم کھاؤ اور ہم ضرور صالح اور اس کے اہل خانہ پر شب خون ماریں گے، پھر ہم اس کے وارث سے کہیں گے کہ ہم اس کے گھر والوں کی ہلاکت کے وقت موجود نہ تھے، اور بلا شبہ ہم سچے ہیں۔ اور انہوں نے ایک چال چلی اور ہم نے بھی تدبیر کی اور وہ شعور بھی نہ رکھتے تھے۔ پھر آپ دیکھیں کہ ان کی چال کا انجام کیا ہوا۔ بلا شبہ ہم نے ان 9 سرغنوں اور ان کی سب قوم کو تباہ و برباد کر دیا، چنانچہ یہ ان کے گھر خالی پڑے ہیں اس لیے کہ انہوں نے ظلم کیا۔ بلا شبہ اس میں نشانی عبرت ہے ان لوگوں کے لیے جو جانتے ہیں، اور ہم نے انہیں نجات دی اور جو ایمان لائے وہ اللہ سے ڈرتے تھے۔ اور یاد کریں لوط کو جب اس نے اپنی قوم سے کہا کیا تم بے حیائی بدکاری کرتے ہو جبکہ تم دیکھتے ہو کہ یہ بے حیائی ہے؟ کیا تم شہوت رانی کے لیے اپنی عورتوں کو چھوڑ کر مردوں کے پاس آتے ہو؟ بلکہ تم تو نادان لوگ ہو۔ پھر اس کی قوم کا اس کے سوا کوئی جواب نہ تھا کہ انہوں نے کہا آل لوط کو اپنی بستی سے نکال دو کیونکہ یہ تو بڑے پاک صاف بنتے ہیں۔ پھر ہم نے اسے اور اس کے اہل خانہ کو نجات دی سوائے اس کی بیوی کے، ہم نے فیصلہ کر دیا تھا کہ وہ پیچھے رہنے والوں میں سے ہوگی، اور ہم نے ان پر پتھراؤ کی سخت بارش برسائی تو وہ ڈرائے گئے، اور لوگوں پر پتھراؤ کی بدترین بارش برسائی گئی تھی۔ نبی کہہ دیجیے تمام محمد اللہ ہی کے لیے ہے اور اس کے ان بندوں پر سلام ہے جنہیں اس نے چن لیا، اور اللہ بہتر ہے یا جنہیں وہ شریک ٹھہراتے ہیں۔ یہاں پہ ہمارا پارہ نمبر 19 جو ہے وہ مکمل ہوا۔ آگے ہم پارہ نمبر 20 کا آغاز کرتے ہیں جس میں سورہ نمل کا کچھ حصہ جو ہے ابھی رہتا ہے وہ اسی پارے میں ہوگا۔ سورہ نمل کی آیت 56 سے 93، اس کے بعد سورہ قصص مکمل ہو گیا، اور سورہ عنکبوت کی آیت 1 سے 45۔ تو آئیے سورہ نمل کا بقیہ حصہ جو ہے اسے مکمل کرتے ہیں۔ امن خلق السماوات والارض وانزل لکم من السماء، کیا یہ معبودان باطلا بہتر ہے یا وہ اللہ جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا اور تمہارے لیے آسمان سے پانی اتارا، پھر ہم نے اس سے ایسے پررونق باغ اگائے جن کے درخت اگانے کی تمہیں قدرت نہ تھی۔ اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے بلکہ یہ وہ لوگ ہیں جو غیر اللہ کو اللہ کے برابر ٹھہراتے ہیں۔ کیا یہ بت بہتر ہے یا وہ اللہ جس نے زمین ٹھہرنے کے لائق بنائی اور اس کے درمیان نہریں بنائی اور اس کے لیے اس نے پہاڑ بنائے اور 2 سمندروں کے درمیان آڑ رکھی؟ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ ہے؟ نہیں، بلکہ ان کے اکثر علم نہیں رکھتے۔ کیا یہ بت بہتر ہے یا وہ اللہ جو مجبور و لاچار کی دعا قبول
قبول کرتا ہے جب وہ اسے پکارتا ہے اور وہ اس کی تکلیف دور کر دیتا ہے اور وہ تمہیں زمین میں جانشین بناتا ہے. کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے؟ تم کم ہی نصیحت حاصل کرتے ہو. کیا یہ بت بہتر ہے یا وہ اللہ جو تمہیں خشکی اور تری کے اندھیروں میں راہ دکھاتا ہے اور جو اپنی رحمت باری سے پہلے بشارت والی ہوائیں بھیجتا ہے؟ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ہے؟ اللہ ان سے بلند و بالا ہے جنہیں وہ شریک ٹھہراتے ہیں. کیا یہ بت بہتر ہے یا اللہ جو مخلوق کو پہلی بار پیدا کرتا ہے پھر اسے لوٹائے گا اور جو تمہیں آسمان اور زمین سے رزق دیتا ہے؟ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ ہے؟ کہہ دیجیے اگر تم سچے ہو تو اپنی کوئی دلیل لے آؤ. کہہ دیجیے آسمان اور زمین میں اللہ کے سوا کوئی بھی غائب کی بات نہیں جانتا اور وہ خود ساختہ معبود تو یہ بھی نہیں جانتے کہ وہ قبروں میں سے کب اٹھائے جائیں گے. بلکہ آخرت کے بارے میں ان کا علم ختم ہو چکا ہے. بلکہ وہ آخرت کے متعلق شک میں ہے. بلکہ وہ اس سے اندھے ہیں. اور کافروں نے کہا کیا جب ہم اور ہمارے آباء و اجداد مٹی ہو جائیں گے تو کیا ہمیں پھر قبروں سے نکالا جائے گا؟ بلکہ بلا شبہ ہمیں اور اس سے پہلے ہمارے آباء و اجداد کو بھی یہ وعدے دیے جاتے رہے ہیں لیکن یہ تو محض پہلے لوگوں کے افسانے ہیں. کہہ دیجیے تم زمین میں چلو پھرو پھر دیکھو مجرموں کا انجام کیسا ہوا. اور اے نبی آپ ان پر غم نہ کریں اور نہ ہی وہ جو وہ مکر و فریب کر رہے ہیں اس پر تنگ دل ہوں. اور وہ کہتے ہیں اگر تم سچے ہوتے کہ عذاب کا وعدہ کب پورا ہوگا؟ آپ کہہ دیجیے جو عذاب تم جلدی طلب کرتے ہو سکتا ہے اس میں کچھ تمہارے قریب آ لگا ہو. اور بے شک آپ کا رب لوگوں پر بہت فضل فرمانے والا ہے لیکن ان کے اکثر شکر نہیں کرتے. اور بلا شبہ آپ کا رب وہ باتیں جانتا ہے جو ان کے سینے چھپاتے ہیں اور جو کچھ وہ ظاہر کرتے ہیں. اور آسمانوں اور زمین میں غائب کوئی چیز ایسی نہیں جو کھلی کتاب میں لکھی ہوئی نہ ہو. بے شک یہ قرآن بنی اسرائیل پر اکثر وہ باتیں بیان کرتا ہے جن میں وہ اختلاف کرتے ہیں. اور بلا شبہ یہ قرآن مومنوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے. بے شک آپ کا رب ان کے درمیان اپنے حکم سے فیصلہ کرے گا اور وہ نہایت غالب ہے بہت علم والا ہے. لہذا نبی آپ اللہ پر توکل کریں. بے شک آپ وعدہ حق پر ہیں. آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے اور نہ آپ بہروں کو اپنی پکار سنا سکتے ہیں جبکہ وہ پیٹھ کے بل پھر جائیں اور نہ آپ اندھوں کو ان کی گمراہی سے راہ ہدایت پر لا سکتے ہیں. آپ تو بس انہیں ہی سنا سکتے ہیں جو ہماری آیات پر ایمان لاتے ہیں تو وہی فرما بردار ہیں. اور جب ان پر قریب قیامت کے وعدے کی بات پوری ہو جائے گی تو ہم ان کے لیے زمین سے ایک جانور نکالیں گے. وہ ان سے کلام کرے گا. بے شک یہ لوگ ہماری آیات پر یقین نہیں رکھتے تھے. اور جس دن ہم ہر امت میں سے ایک گروہ کو اکٹھا کریں گے جو ہماری آیات کو جھٹلاتے تھے پھر ان کی درجہ بندی کی جائے گی حتیٰ کہ جب وہ سب میدان حشر میں آ پہنچیں گے تو اللہ فرمائے گا کیا تم نے میری آیات کو جھٹلایا تھا جبکہ تم نے علم سے ان کا احاطہ نہ کیا تھا یا تم کیا کرتے رہے تھے؟ اور ان کے ظلم کی وجہ سے ان پر وہ عذاب کی وہ بات پوری ہو جائے گی تو وہ کچھ بھی نہیں بول سکیں گے. کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم نے رات بنائی تاکہ وہ اس میں آرام و سکون کریں اور دین کو روشن بنایا؟ بلا شبہ اس میں ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو ایمان لاتے ہیں. اور جس دن سور میں پھونکا جائے گا تو جو کوئی آسمانوں میں ہے جو کوئی زمین میں ہے سب گھبرا جائیں گے سوائے اس کے جسے اللہ چاہے. اور یہ سب عاجز ہو کر اللہ کے حضور جائیں گے. اور آپ پہاڑوں کو دیکھیں تو ان کی جامد اپنی جگہ جمے ہوئے سمجھیں گے جبکہ وہ بادلوں کی طرح چل رہے ہوں گے. یہ اللہ کی کاریگری ہے جس نے ہر چیز کو پختہ اور مضبوط بنایا. بے شک وہ باخبر ہے اس سے جو تم کرتے ہو. جو شخص نیکی لائے گا تو اس کے لیے اس سے زیادہ بہتر بدلہ ہوگا اور وہ اس دن ہر گھبراہٹ سے بے خوف ہوں گے. اور جو شخص برائی لائے گا تو ان کے منہ آگ میں اوندھے کر دیے جائیں گے اور کہا جائے گا تم بس اسی کا بدلہ پاؤ گے جو تم عمل کرتے تھے. آپ کہہ دیجیے بس مجھے تو حکم ہوا ہے کہ میں اس شہر مکہ کے رب کی عبادت کروں جس نے اسے حرمت بخشی اور ہر شے اسی کے لیے ہے. اور مجھے حکم ہوا کہ میں فرما برداروں میں سے ہو جاؤں اور یہ کہ میں قرآن پڑھوں پھر جس نے ہدایت پائی تو بس وہ اپنی ذات ہی کے لیے ہدایت پاتا ہے. جو گمراہ ہوا تو آپ کہہ دیجیے میں تو صرف ڈرانے والوں میں سے ہوں. اور کہہ دیجیے تمام حمد اللہ ہی کے لیے ہے. وہ جلد ہی تمہیں اپنی نشانیاں دکھائے گا پھر تم انہیں پہچان لوگے اور جو کچھ تم عمل کرتے رہے ہو آپ کا رب اس سے غافل نہیں. یہاں سورہ نمل جو ہے وہ ہماری مکمل ہوئی. سورہ نمل کے اہم اسباق اللہ نبیوں کو علم حکمت اور معجزے عطا کرتا ہے. طاقت اور بادشاہت اللہ کی دی ہوئی نعمتیں ہیں. ان کا صحیح استعمال ضروری ہے. ملکہ سبا کی طرح سچائی قبول کرنے والوں کے لیے نجات ہے. سرکشی کرنے والی قوموں پر اللہ کا عذاب آیا. ہمیں ان سے سبق لینا چاہیے. یہ سورۃ توحید نبوت معجزات اور قیامت پر غور کرنے کی دعوت دیتی ہے. سورۃ قصص کا آغاز کرتے ہیں. سورۃ قصص کے 88 آیات ہیں اور یہ مکی سورت ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے. طاسیم میم. یہ وعدہ کتاب کی آیات ہے. ہم آپ کو موسیٰ اور فرعون کا کچھ حال ٹھیک ٹھیک سناتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں. بے شک فرعون نے زمین مصر میں سرکشی کی اور اس نے اہل مصر کے کئی گروہ بنا دیا اور ان میں سے ایک گروہ بنی اسرائیل کو اس نے ضعیف جان کر دبا رکھا تھا. وہ ان کے بیٹے ذبح کرتا ان کی بیٹیاں زندہ رکھتا تھا. بلا شبہ وہ فسادیوں میں سے تھا. اور ہم چاہتے تھے کہ ان لوگوں پر احسان کرے جنہیں زمین میں ضعیف سمجھ کر دبا لیا گیا تھا اور انہیں پیشوا بنائے اور انہیں ملک مصر کے وارث بنائے. اور یہ کہ ہم انہیں زمین یعنی شام و فلسطین میں اقتدار بخشے. اور ہم نے فرعون اور حامان ان دونوں کے لشکروں کو کمزور لوگوں کے ہاتھوں سے وہ چیزیں دکھائیں جس سے وہ ڈرتے تھے. ہم نے موسیٰ کی ماں کو الہام کیا کہ تو اسے دودھ پلا پھر جب تو اس کے بارے میں ڈرے تو اسے دریا میں ڈال دینا اور نہ ڈرنا اور نہ غم کھانا. بے شک ہم اسے تیری طرف لوٹانے والے ہیں اور اسے رسولوں میں سے بنانے والے ہیں. چنانچہ فرعون کے گھر والوں نے اسے دریا سے اٹھا لیا کہ وہ ان کے لیے دشمن اور باعث غم بنے. بلا شبہ فرعون اور حامان اور ان دونوں کے لشکر خطا کار تھے. اور فرعون کی بیوی نے کہا یہ تو میرے لیے اور تیرے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. اسے قتل نہ کر شاید یہ ہمیں نفع دے یا ہم اسے بیٹا بنا لیں. اور وہ انجام سے بے خبر تھے.
और मूसा की माँ का दिल सब्र करार से खाली हो गया। बेशक करीब था कि वो इसे जाहिर कर देती अगर हमने इसे इसका दिल मजबूत ना कर दिया होता कि वो हमारे वादे पर यकीन करने वालों में से हो। और मूसा की माँ ने इसकी बहन से कहा, तो इसके पीछे पीछे जा। फिर वो गई तो इसे दूर से देखती रही, जबकि वो फिरौनी बेखबर थे। और हमने मूसा पर दाइयों के दूध को पहले ही हराम कर दिया था। फिर मूसा की बहन ने कहा, क्या मैं तुम्हें एक घर वालों का बताऊं जो तुम्हारे लिए इसकी परवरिश करें, वो इसके लिए खारख्वाह भी हों। चुनाचे हमने इसकी माँ के पास इसे लौटा दिया ताकि इसकी आंखें ठंडी हों और वो गम ना खाए, और ताकि वो जान ले बेशक अल्लाह का वादा सच्चा है, और लेकिन अक्सर लोग नहीं जानते। और जब वो मूसा अपनी जवानी को पहुंचा, अक्ल शऊर में कामिल पूरा ताकतवर हो गया, तो हमने इसे कुव्वत फैसला और इल्म दिया। और हमने नेकी करने वालों के इसी तरह जजा देते हैं। और वो शहर में ऐसे वक्त दाखिल हुआ जबकि अहले शहर गफलत में थे। फिर इसने शहर में दो आदमियों को वहां लड़ते पाया। ये एक तो उसके अपने ग्रोह से था और दूसरा उसके दुश्मनों से था। फिर जो इसके अपने ग्रोह से था उसने मूसा से उस शख्स के खिलाफ मदद मांगी जो इसके दुश्मनों में से था। चुनाचे मूसा ने इसे घूंसा मारा तो उसका काम तमाम कर दिया। फिर कहा, यह कत्ल शैतान के अमल से है, बिलाशुबह गुमराह होने वालों में से खुलम खुला दुश्मन है। मूसा ने कहा, मेरे रब, बेशक मैंने अपनी जान पर जुल्म किया है, लिहाजा तू मेरी मगफरत फरमा। चुनाचे अल्लाह ने इसे बख्श दिया, बिलाशुबह वो बहुत बख्शने वाला निहायत रहम करने वाला है। मूसा ने कहा, मेरे रब, चूंकि तूने मुझ पर इनाम किया, लिहाजा मैं मुजरिमों का मददगार हरगिज़ नहीं बनूंगा। फिर मूसा ने शहर में डरते डरते हर तरफ खतरे के इंतजार में सुबह की तो अचानक देखा कि वो शख्स जिसने कल इसे मदद मांगी थी इसे मदद के लिए पुकार रहा है। मूसा ने इससे कहा, बिलाशुबह तू खुला गुमराह शख्स है। फिर जब मूसा ने इरादा किया कि इस शख्स को पकड़े जो इन दोनों का दुश्मन था, तो वो इसराइली बोल उठा, ए मूसा, क्या तू मुझे भी कत्ल करना चाहता है जैसे तूने कल इस शख्स को कत्ल कर दिया? तू यही चाहता है कि ज़मीन में बड़ा मुतकब्बर और सरकश हो, और तू नहीं चाहता कि तू इसलाह करने वालों में से हो। और शहर के पल्ले किनारे से एक शख्स दौड़ता हुआ आया। उसने कहा, ए मूसा, बिलाशुबह सरदार तेरे खिलाफ मशवरा कर रहे हैं कि तुझे कत्ल कर डालें, लिहाजा तू निकल जा, बेशक मैं तेरे लिए खैरख्वाह में से हूँ। तो मूसा इस शहर से डरते डरते तो मूसा शहर से डरता सहमता पकड़े जाने के इंतजार में निकला। और उसने कहा, मेरे रब, तू मुझे जालिम कौम से निजात दे। फिर जब इसने मदीन का रुख किया तो कहा कि उम्मीद है कि मेरा रब मुझे सीधी राह की हदायत देगा। और जब वो मदीन के पानी यानी कुएं पर पहुंचा तो उसने वहाँ लोगों का एक ग्रोह पाया। वो अपने मवेशियों को पानी पिला रहे थे और उनके अलावा दो औरतों को देखा जो अपने जानवरों को रोक रही हैं। मूसा ने कहा, क्या मामला है? उन दोनों ने कहा, हम पानी नहीं पिलाती यहाँ तक कि ये चरवाहे अपने मवेशी वापस ले जाएं, जबकि हमारा बाप बड़ी उम्र का बूढ़ा है। चुनाचे उसने उन दोनों के खातिर पानी पिलाया। फिर वो पीछे साई की तरफ हट आया और कहा, ए मेरे रब, बेशक तो मेरी तरफ जो भी नाजिल करे मैं इसका मुहताज हूँ। फिर उन दोनों में से एक लड़की शर्मा हया से चलती उसके पास आई। उसने कहा, बेशक मेरे वालिद तुझे बुलाते हैं ताकि वो तुझे इसकी मजदूरी दे जो तूने हमारी खातिर पानी पिलाया। फिर जब मूसा उसके पास आया और उसे सारा किस्सा सुनाया तो उसने कहा, तू मर्डर, तूने जालिम कौम से निजात पाली है। उन दोनों में से एक लड़की ने कहा, अब्बाजान, इसे नौकर रख लीजिए, बिलाशुबह ये बेहतरीन शख्स है जिसे आप मुलाजिम रखेंगे। वही हो सकता है जो ताकतवर और अमानतदार हो। उसने मूसा से कहा, मैं चाहता हूँ कि अपनी दोनों बेटियों में से एक का निकाह तुझसे इस शर्त पर करूँ कि तू 8 साल मेरी नौकरी करे, फिर अगर तू 10 साल पूरे कर ले तो तेरी तरफ से होगा। मैं नहीं चाहता कि तुझ पर मुशक्कत डालूँ। इंशाअल्लाह यकीनन तू नेक लोगों में से पाएगा। मूसा ने कहा, ये मेरे और आपके दरमियान माहिदा है, मैं 2 मुद्दतों में से जो भी पूरी करूँ तो उसके बाद मुझ पर कोई जाती ना हो, और जो कुछ हम कह रहे हैं इस पर अल्लाह गवाह निगहबान है। फिर जब मूसा ने वो मुद्दत पूरी कर ली और अपने घर वालों को लेकर चला, यानी अपनी बीवी के साथ, तो उसने कोहे तूर की जानिब से एक आग देखी। उसने अपने घर वालों से कहा, तुम यहीं ठहरो, बेशक मैंने आग देखी है, शायद मैं वहाँ से तुम्हारे लिए कोई खबर या आग का अंगारा ले आऊँ ताकि तुम ताप सको। फिर जब वो उसके पास पहुंचा तो इसे वादी के दाएं किनारे से मुबारक जगह में एक दरख्त से आवाज़ दी गई कि, ए मूसा, यकीनन मैं ही अल्लाह सब जहानों का रब हूँ। और ये भी कहा गया कि तो अपना साल डाल दे। फिर जब मूसा ने असा को देखा वो सांप की तरह हरकत कर रहा है तो पीठ फेर कर पलटा और उसने मुड़कर भी ना देखा। अल्लाह ने फरमाया, ए मूसा, तू आगे बढ़ और ना डर, बिलाशुबह तो अमन वालों में से है। अपना हाथ अपने गिरेबान में डाल, फिर निकाल वो सफ़ेद चमकता हुआ बेआब निकलेगा, और खौफ से बचने के लिए अपना बाजू अपनी तरफ मिला ले। और चुनाचे तेरे रब की तरफ से ये दोनों मौजे फिरौन और उसके सरदारों की तरफ भेजने के लिए हैं, बिलाशुबह वो नाफरमान लोग हैं। मूसा ने कहा, मेरे रब, बेशक मैंने इनमें से एक शक्ल कत्ल कर दिया था, लिहाजा मैं डरता हूँ कि वो मुझे कत्ल कर देंगे, और मेरा भाई हारून जुबान के लिहाज से मुझसे ज़्यादा फंसी है, लिहाजा तो इसे मेरे साथ मददगार बनाकर भेज दे कि वो मेरी तस्दीक करे, बिलाशुबह मैं डरता हूँ कि वो मुझे झुटलाएंगे। अल्लाह ने फरमाया, हम तेरे भाई के जरिए तेरा बाजू मजबूत कर देंगे और तुम दोनों को गलबा अता करेंगे, फिर वो तुम दोनों तक नहीं पहुंच सकेंगे। हमारी निशानियों के साथ जाओ तुम दोनों, और जिन्होंने तुम्हारी पैरवी की गालिब रहेंगे। फिर जब मूसा हमारी खुली निशानियों के साथ उनके पास पहुंचा तो वो बोले, ये तो बस घड़ा हुआ जादू है और हमने अपने पहले बाउजदाद में से तो ये बातें कभी नहीं सुनी। और मूसा ने कहा, मेरा रब इसे खूब जानता है जो इसकी तरफ से हदायत लेकर आया और जिसका आखिरत का अंजाम बेहतर होगा, बेशक जालिम फला नहीं पाते। और फिर उन्होंने कहा, ऐ सरदारो, मैं तो अपने सिवा तुम्हारा कोई मबूद नहीं जानता, लिहाजा ए हामान तू मेरे लिए गारे की ईंटों को आग दे, फिर मेरे लिए एक महल बना दे, मैं इस पर चढ़कर मूसा के मबूद की तरफ झाँकूँ, और बिलाशुबह मैं इसे झूठों में से समझता हूँ। और इस फिरौन ने इसके लश्करों में ज़मीन मिस्र में नाहक तकब्बुर किया। ये जो
हामान था, ये बनी इसराइल में से था, लेकिन अपने गरूर और तकब्बुर की वजह से ये फ़िरौन के साथ मिल बैठा था और उन्होंने समझ रखा था कि बेशक इन्हें हमारी तरफ लौटाया नहीं जाएगा। चुनांचे हमने इसे और इसके लश्करों को पकड़ा और हमने इन्हें समंदर में फेंक दिया। तो देखो इन जालिमों का अंजाम कैसा हुआ। और हमने इन्हें लोगों को आग की तरफ बुलाने वाले सरगने बना दिया और यौम क़यामत इनकी कोई मदद नहीं की जाएगी। और हमने इस दुनिया में लानत उनके पीछे लगा दी और यौम क़यामत वो दूर किए गए बदहालों में से होंगे। और बिलाशुबा हमने पहली उम्मतों को हलाक करने के बाद मूसा ऐसी किताब दी जो लोगों के लिए बसीरत, अफरोज़, दलाइल और हदायत और रहमत थी, ताकि वो नसीहत हासिल करें। और नबी, जब हमने मूसा पर अमर ख़ास की वही की तो आप तूर की मगरबी जानिब नहीं थे और ना आप इस वाक़े के हाज़रीन में से थे, लेकिन हमने कई उम्मतें पैदा की, फिर इन पर मुद्दत हयात लंबी हो गई और आप अहले मदीन में नहीं थे कि उन पर हमारी आयत तिलावत करते थे, लेकिन हम ही रसूल भेजने वाले थे। और आप तूर की जानिब नहीं थे जब हमने मूसा को पुकारा था, लेकिन ये वही तो आपके रब की तरफ से रहमत है, ताकि आप उन लोगों को डराएं जिनके पास इससे पहले कोई डराने वाला नहीं आया, शायद कि वो नसीहत हासिल करें। अगर ये ना होता जो इनके हाथों ने आगे भेजा है, इसकी वजह से इन्हें कोई मुसीबत पहुंचती, तो वो कहते हैं हमारे रब, तूने हमारी तरफ कोई रसूल क्यों ना भेजा, फिर हम तेरी आयत की तबाह करते और हम मोमिनों में से हो जाते, तो हम रसूल ना भेजते। लिहाजा जब हमारी तरफ से इनके पास हक यानी कुरान आ गया तो वो कहने लगे ऐसे वैसे मौजे क्यों नहीं दिए गए जब जैसे मूसा को दिए गए थे, क्या वो इन मोजज़ात का इनकार कर चुके हैं जो इससे पहले मूसा को दिए गए थे। उन्होंने कहा ये दोनों तौरात और कुरान जाकर एक दूसरे की मदद करते हैं और उन्होंने कहा बेशक हम एक के मुनकर हैं। कह दीजिए अगर तुम सच्चे हो तो अल्लाह के पास से कोई ऐसी किताब ले आओ जो इन दोनों से ज़्यादा हदायत वाली हो, ताकि मैं इसकी तबाह करूँ। फिर अगर वो आपकी बात कबूल ना करे तो जान लीजिए कि वो सिर्फ अपनी ख्वाहिशों की पैरवी कर रहे हैं, और इससे ज़्यादा गुमराह कौन हो सकता है जो अल्लाह की तरफ से हदायत के बगैर अपनी ख्वाहिश की पैरवी करे। बिलाशुबा अल्लाह ताली लोगों को हदायत नहीं देता। बिलाशुबा हम इन्हें लगातार अपनी हदायत और नसीहत की बातें पहुँचाते रहे ताकि वो नसीहत हासिल करें, और वो लोग जिन्होंने इस कुरान से पहले किताब दी थी वही इस पर ईमान लाते हैं। और जब इन पर कुरान तिलावत किया जाता है तो वो कहते हैं हम इस पर ईमान लाए, बेशक ये हमारे रब की तरफ से हक है, बिलाशुबा तू इससे पहले ही मुसलमान थे। उन लोगों का दो बार अजर दिया जाएगा क्योंकि उन्होंने सब्र किया और वो भलाई के साथ बुराई को दूर करते हैं, और जो हमने इन्हें रिस्क दिया है उसमें से खर्च करते हैं। और जब वो बेहुदा बात सुनते हैं तो वो इसे राज कर लेते हैं और कहते हैं हमारे लिए हमारे अमाल, तुम्हारे लिए तुम्हारे अमाल है, तुम्हें सलाम हो, हम जाहिलों को नहीं चाहते। ए नबी, बेशक जिसे आप चाहें हदायत नहीं दे सकते, बल्कि अल्लाह जिसे चाहे हदायत देता है और वो हदायत पाने वालों को खूब जाता है। मुशरिकीन मक्का कहते हैं अगर हमने तेरे साथ हदायत की पैरवी की तो हमें हमारी ज़मीन से उचक लिया जाएगा। क्या हमने इन्हें पुरअमन जगह नहीं दी थी जिसकी तरफ हर किस्म के फल हमारी तरफ से बतौर रिस्क खैज कर लाए जाते थे, लेकिन इनके अक्सर नहीं जानते। और हमने कितनी बस्तियां हलाक कर दी जो गुजरान ज़िंदगी अपने सामान पर इतराती थी, चुनाचे ये इनके घर उजड़े पड़े हैं, इनके बाद बहुत थोड़े ही आबाद हुए और हमने इन सब को वारिस बना दिया। आपका रब बस्तियों को हलाक करने वाला नहीं, हाँ ताकि वो उनके किसी बड़ी बस्ती में कोई रसूल भेजता और वो उन पर हमारी आयत तिलावत करता। हम बस्तियों को हलाक करने वाले नहीं मगर उस वक्त जब उनके बशिंदे जालिम हो, और तुम्हें जो चीज़ भी दी गई है वो दुनियावी ज़िंदगी का फ़ायदा है और उसकी जीनत है, और जो कुछ अल्लाह के पास है वो इससे ज़्यादा बेहतर है और ज़्यादा देर पा है। क्या तुम अकल नहीं रखते? मतलब वो शख्स जिसे हमने अच्छा वादा दिया फिर वो इस वादे को पाने वाला है, क्या इस शख्स जैसा है जिसे हमने दुनियावी ज़िंदगी का बहुत फ़ायदा दिया हो, फिर वो क़यामत वाले दिन अज़ाब में हाजिर किए जाने वालों में से होगा। और जिस दिन इन्हें अल्लाह पुकारेगा फिर वो कहेगा मेरे वो शरीक कहाँ हैं जिन्हें तुम मेरा शरीक समझते थे। वो लोग जिन पर हुक्म यानी अज़ाब साबित हो चुका कहेंगे हमारे रब यही वो लोग हैं जिन्हें हमने गुमराह किया, हमने इन्हें ऐसे गुमराह किया जैसे हम खुद गुमराह हुए थे। हम तेरे सामने इजहार बरात करते हैं कि वो हमारी इबादत किया ही नहीं करते थे। और इनसे कहा जाएगा तुम अपने शरीकों को बुलाओ, चुनाचे वो इन्हें पुकारेंगे तो वो इन्हें जवाब नहीं देंगे और वो सब अज़ाब देख लेंगे। काश वो हदायत पर चलते होते। और जिस दिन अल्लाह इन्हें पुकारेगा तो वो कहेगा तुमने रसूलों को क्या जवाब दिया था। फिर इस दिन इन पर खबरें पेचीदा हो जाएंगी और वो एक दूसरे से सवाल तक ना कर सकेंगे। अलबत्ता जिसने तौबा की और ईमान लाया और उसने नेक अमल किया तो उम्मीद है कि वो फलाह पाने वालों में से होगा। आपका रब चाहता है कि आपका रब जो चाहता है पैदा करता है, जिसे चाहता है मुंतखब कर लेता है। उन लोगों के लिए कोई इख्तियार नहीं, अल्लाह पाक है और उससे कहीं आला है जिन्हें वो शरीक ठहराते हैं। और आपका रब जानता है जो कुछ उनके सीने छुपाते हैं और जो कुछ वो जाहिर करते हैं, और वही अल्लाह है, इसके सिवा कोई माबूद नहीं। वो आखिरत में तमाम हमद उसी के लिए और हाकमियत और फरमाबरदारी भी उसी के लिए है, उसी की तरफ तुम लौटाए जाओगे। नबी कह दीजिए देखो अगर तुम पर अल्लाह क़यामत तक हमेशा के लिए रात ही तारी कर दे तो अल्लाह के सिवा कौन इलाह है जो तुम्हें रोशनी यानी दिन ला दे। क्या फिर तुम नहीं सुनते? कह दीजिए बतलाओ अगर अल्लाह तुम पर क़यामत तक हमेशा के लिए दिन ही तारी कर दे तो अल्लाह के सिवा कौन इलाह है जो तुम्हें रात ला दे ताकि तुम इसमें आराम कर सको। क्या फिर तुम देखते नहीं और उसने अपनी रहमत ही इसे तुम्हारे लिए रात और दिन बनाए ताकि तुम इसमें रात में आराम करो और ताकि दिन में तुम इसका फजल तलाश करो, शायद कि तुम शुक्र करो। और जिस दिन इन्हें पुकारेगा फिर वो कहेगा कहाँ है मेरे वो शरीक जिन्हें तुम मेरा शरीक समझते थे।
اور ہم ہر امت میں سے ایک گواہ نکالیں گے، پھر ہم کہیں گے تم میرے ساتھ شرک کرنے پر اپنی دلیل لاؤ، پھر وہ جان لیں گے کہ بے شک سچی بات اللہ ہی کی ہے، اور ان سے گم ہو جائے گا جو وہ جھوٹ کرتے تھے۔ بے شک قارون موسیٰ کی قوم میں سے تھا، پھر اس نے ان پر ظلم کیا، اور ہم نے اسے اس قدر خزانے دیے تھے کہ بلا شبہ اس کی چابیاں ایک طاقتور مردوں کی جماعت پر بھاری ہوتی تھی۔ یاد کرو جب اس کی قوم نے اس سے کہا تو اترا مت، بے شک اللہ اترانے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ جو کچھ اللہ نے تجھے دیا ہے تو اس سے آخرت کا گھر تلاش کر، اور دنیا میں بھی اپنا حصہ مت بھول، اور تو لوگوں سے ایسے احسان کر جیسے اللہ نے تجھ پر احسان کیا، اور تو زمین میں فساد نہ کر، بے شک اللہ فسادیوں کو پسند نہیں کرتا۔ قارون نے کہا مجھے تو یہ مال محض اس لیے اس علم کے بنا پر دیا گیا ہے جو میرے پاس ہے، کیا وہ نہیں جانتا کہ بے شک اللہ نے اس سے پہلے بہت سے لوگ ہلاک کر دیے تھے جو قوت میں اس سے زیادہ تھے اور لشکر میں بڑھ کر تھے، اور مجرموں سے ان کے گناہوں کے بارے میں نہیں پوچھا جاتا۔ پھر وہ اپنے پورے کروفر کے ساتھ یعنی اپنی پوری زینت کے ساتھ اپنی قوم کے سامنے نکلا، تو جو لوگ دنیاوی زندگی چاہتے تھے کہنے لگے کاش ہمارے لیے بھی اس کی مثل ہوتا جو قارون کو دیا گیا ہے، بلا شبہ وہ بڑے نصیبے والا ہے۔ اور جن لوگوں کو علم دیا گیا تھا انہوں نے کہا افسوس تم پر، اس شخص کے لیے اللہ کا ثواب بہتر ہے جو ایمان لایا اور اس نے نیک عمل کیا، اور یہ بات صبر کرنے والوں کو ہی سکھائی جاتی ہے۔ اور چنانچہ ہم نے اسے اور اس کے گھر کو زمین میں دھنسا دیا، پھر اس کے لیے اس کے حامیوں کی کوئی ایسی جماعت نہ تھی جو اللہ کے مقابلے میں اس کی مدد کرتی، اور نہ وہ بدلہ لینے والوں میں سے تھا۔ اور جنہوں نے کل اس کے مقام و مرتبہ کی تمنا کی تھی وہ صبح اٹھ کر کہنے لگے ہائے شامت، اللہ اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہے رزق شادہ کرتا ہے اور جس کے لیے چاہے تنگ کرتا ہے۔ اگر اللہ نے ہم پر احسان نہ کیا ہوتا تو یقیناً وہ ہمیں بھی دھنسا دیتا ہے۔ شامت کافر فلاح نہیں پاتے تو وہ آخرت کا گھر ہم ان لوگوں کو دیں گے جو زمین میں نہ بڑائی چاہتے ہیں نہ فساد، اور اچھا انجام تو پرہیزگاروں ہی کے لیے ہے۔ جو کوئی نیکی لائے گا تو اس کے لیے اسے بہتر بدلہ ہوگا، اور جو کوئی برائی لائے گا تو برے عمل کرنے والوں کو ہی وہی بدلہ دیا جائے گا جو وہ عمل کرتے تھے۔ بلا شبہ وہ اللہ جس نے آپ پر قرآن نازل کیا یقیناً وہ آپ کو اچھے انجام تک پہنچانے والا ہے۔ کہہ دیجیے میرا رب خوب جانتا ہے کہ کون ہدایت کے ساتھ آیا اور کون کھلی گمراہی میں ہے، اور آپ امید نہیں رکھتے کہ آپ کی طرف یہ کتاب وحی کی جائے مگر یہ کہ آپ کے رب کی رحمت ہی سے وحی کی گئی، لہذا آپ کافروں کے مددگار ہرگز نہ ہو، اور وہ کافر آپ کو اللہ کی آیات کی تبلیغ سے نہ روک دیں اس کے بعد کہ وہ آپ کی طرف اتاری گئی، اور آپ انہیں اپنے رب کی طرف بلائیں اور مشرکوں میں سے ہرگز نہ ہوں، اور آپ اللہ کے ساتھ کسی اور الہ کو مت پکاریں۔ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، ہر چیز ہلاک ہونے والی ہے سوائے اس کے چہرے کے، اس کی حاکمیت و فرمانبرداری ہے اور تم سب اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ یہاں ہماری سورہ قصص جو ہے وہ مکمل ہوئی، جس میں ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش، فرعون کے ظلم، اور موسیٰ علیہ السلام کی ہجرت، اور حضرت قارون علیہ السلام کا اور ہم نے قارون کا تکبر اور اس کا انجام دیکھا۔ سورہ عنکبوت کا آغاز کرتے ہیں جس کی آیات 69 ہے اور یہ بھی مکی صورت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان ہے رحم کرنے والا ہے۔ الف لام میم۔ کیا لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ وہ صرف یہ کہنے پر چھوڑ دیے جائیں گے کہ ہم ایمان لائے اور انہیں آزمایا نہیں جائے گا، اور البتہ تحقیق ہم نے ان لوگوں کو آزمایا جو ان سے پہلے تھے، چنانچہ اللہ ان لوگوں کو ضرور ظاہر کر دے گا جنہوں نے سچ بولا، اور وہ ضرور ظاہر کرے گا ان کو جو جھوٹے ہیں۔ کیا وہ لوگ جو برے عمل کرتے تھے انہوں نے سمجھ رکھا ہے کہ وہ ہم سے بچ کر نکل جائیں گے؟ بہت برا ہے جو وہ فیصلہ کرتے ہیں۔ جو شخص اللہ سے ملاقات کی امید رکھتا ہے تو جان لے بلا شبہ اللہ کا وعدہ ضرور آنے والا ہے، اور وہ خوب سننے والا خوب جاننے والا ہے۔ جو شخص جہاد کرے تو بس وہ اپنے ہی فائدے کے لیے جہاد کرتا ہے، بے شک اللہ تمام جہان والوں سے بے نیاز ہے۔ اور جو لوگ ایمان لائے انہوں نے نیک عمل کیا ہم ان سے ان کی برائیاں ضرور مٹا دیں گے، اور جو عمل وہ کرتے رہے ہیں ہم انہیں ضرور ان کی بہترین جزا دیں گے۔ اور ہم نے انسان کو اپنے والدین سے نیک سلوک کرنے کی وصیت کی، اور اگر وہ دونوں تجھ پر زور ڈالیں کہ تو میرے ساتھ اس چیز کو شریک ٹھہرا جس کا تجھے علم نہیں تو تو ان دونوں کی اطاعت نہ کرنا، میری طرف ہی تمہیں لوٹ کر آنا ہے، پھر میں تمہیں بتاؤں گا جو کچھ تم عمل کرتے تھے۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیا تو ہم انہیں نیک لوگوں میں ضرور داخل کریں گے۔ اور لوگوں میں سے بعض وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لائے، پھر جب اللہ کی راہ میں انہیں ایذا دی جاتی ہے تو وہ لوگوں کے ستانے کو اللہ کے عذاب کے برابر ٹھہراتے ہیں، اور اگر آپ کے رب کی طرف سے مدد آ جائے تو وہ ضرور کہیں گے بے شک ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ کیا جو کچھ جہاں والوں کے سینوں میں ہے اللہ اتنا خوب جاننے والا نہیں؟ اور اللہ انہیں ضرور ظاہر کرے گا جو ایمان لائے، اور منافقوں کو بھی ضرور ظاہر کرے گا۔ اور جن لوگوں نے کفر کیا انہوں نے ایمان والوں سے کہا کیا تم ہمارے راستے کی پیروی کرو اور ہم تمہارے گناہ اٹھا لیں گے، حالانکہ وہ ان کے گناہ میں سے کچھ نہیں اٹھائیں گے، بے شک وہ جھوٹے ہیں۔ یقیناً وہ اپنے بوجھ اور اپنے بوجھوں کے ساتھ کئی اور بوجھ ضرور اٹھائیں گے، اور جو کچھ وہ جھوٹ کرتے رہے روز قیامت ان کے متعلق اس سے ضرور پوچھا جائے گا۔ بلا شبہ ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا، چنانچہ وہ ان میں 50 کم 1000 سال رہا، پھر انہیں طوفان نے اس حال میں پکڑا کہ وہ ظالم تھے۔
پھر ہم نے اسے اور کشتی والوں کو نجات دی اور ہم نے اس کشتی کو دنیا والوں کے لیے عظیم نشانی بنا دیا، اور ہم نے ابراہیم کو بھیجا جب اس نے اپنی قوم سے کہا تم اللہ کی عبادت کرو اور اس سے ڈرو، تم جانتے ہو تو یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے۔ تم تو اللہ کے سوا بتوں ہی کی عبادت کرتے ہو اور تم جھوٹ کرتے ہو، بلا شبہ اللہ کے سوا جن کی تم عبادت کرتے ہو وہ تمہارے لیے رزق کا اختیار نہیں رکھتے، لہذا تم اللہ کے ہاں رزق تلاش کرو اور تم اسی کی عبادت کرو اور تم اسی کا شکر کرو اور تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ اور اگر تم جھٹلاؤ تو تم سے پہلے کئی امتوں نے جھٹلایا ہے اور رسول کا کام تو صرف کھلا کھلا پہنچا دینا ہے۔ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ اللہ مخلوق کو پہلی بار کیسے پیدا کرتا ہے پھر اسے لٹائے گا؟ بلا شبہ یہ اللہ پر بہت آسان ہے۔ کہہ دیجیے تم زمین میں چلو پھرو، پھر دیکھو اس نے مخلوق پہلی بار کیسے پیدا کی، پھر اللہ ہی اسے دوسری بار پیدا کرے گا۔ بلا شبہ اللہ ہر شے پر خوب قادر ہے، وہ جسے چاہے عذاب دے گا اور جس پر چاہے رحم کرے گا، اور تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ اور تم اللہ کو نہ زمین میں عاجز کرنے والے ہو اور نہ آسمان میں، تمہارے لیے اللہ کے سوا نہ کوئی دوست ہے نہ کوئی مددگار، اور جن لوگوں نے اللہ کی آیات اور اس کی ملاقات کا انکار کیا تو وہی لوگ میری رحمت سے نا امید ہو چکے ہیں اور انہی کے لیے دردناک عذاب ہے۔ پھر ابراہیم کی قوم کا جواب بس یہی تھا کہ انہوں نے کہا اسے قتل کر دو یا اسے جلا دو۔ پھر اللہ نے اسے آگ سے نجات دی، بے شک اس نے ایمان لانے والے لوگوں کے لیے بہت نشانیاں ہیں۔ اور ابراہیم نے کہا تم نے اللہ کے سوا جن بتوں کو معبود ٹھہرایا ہے یہ تو محض تمہاری آپس کی دنیا کی دوستی کی وجہ سے ہے، پھر روز قیامت تم میں سے ایک دوسرے کا انکار کرے گا اور تم میں سے ایک دوسرے پر لعنت بھیجے گا اور تمہارا ٹھکانہ آگ ہے اور تمہارے لیے کوئی مدد کرنے والے نہ ہوں گے۔ پھر ابراہیم پر لوط ایمان لایا اور ابراہیم نے کہا بے شک میں اپنے رب کی طرف ہجرت کرنے والا ہوں اور بلا شبہ وہ نہایت غالب خوب حکمت والا ہے، اور ہم نے اسے اسحاق یعقوب دیا اور اس کے اولاد میں نبوت اور کتاب رکھ دی اور ہم نے اسے اس کا اجر دنیا میں بھی دیا، بلا شبہ وہ آخرت میں بھی صالح لوگوں میں سے ہوگا۔ اور ہم نے بھیجا لوط کو جب اسے اپنی قوم سے کہا بے شک تم ایسی فحاشی بدکاری پر اتر آئے ہو جو تم سے پہلے جہانوں میں سے کسی نے نہیں کی۔ کیا تم لوگ مردوں کے پاس جنسی تسکین کے لیے آتے ہو اور تم راستے کاٹتے ہو اور تم اپنے مجلسوں میں برے کام بے حیائی کرتے ہو؟ پھر ان کی قوم کا جواب بس یہی تھا کہ انہوں نے کہا اگر تو سچوں میں سے ہے تو اللہ کا عذاب لے آ۔ لوط نے کہا اے میرے رب فسادی لوگوں کے مقابلے میں میری مدد فرما۔ جب ہمارے قاصد فرشتے ابراہیم کے پاس بشارت لے کر آئے تو انہوں نے کہا بے شک ہم اس بستی یعنی سدوم والوں کو ہلاک کرنے والے ہیں۔ سدوم ان کی بستی کا نام تھا، بلا شبہ اس بستی والے ظالم ہیں۔ ابراہیم نے کہا بے شک اس میں تو لوط بھی ہیں۔ انہوں نے کہا ہم خوب جانتے ہیں جو کوئی اس میں ہے یقیناً ہم اسے اور اس کے گھر والوں کو بچا لیں گے سوائے اس کی بیوی کے، وہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہوگی۔ اور جب ہمارے قاصد لوط کے پاس آئے تو وہ ان کے سامنے آنے کی وجہ سے غمزدہ ہوا اور ان کی وجہ سے اس کا سینہ تنگ ہوا۔ فرشتوں نے کہا تو مت ڈر مت غم کھا، بلا شبہ ہم تجھے اور تیرے گھر والوں کو نجات دینے والے ہیں سوائے تیری بیوی کے، وہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہے۔ بے شک ہم اس بستی پر ان کے فسق کی وجہ سے آسمان سے عذاب نازل کرتے ہیں، بلا شبہ ہم نے اس بستی کو ان لوگوں کے لیے بطور کھلی نشانی چھوڑ رکھا ہے جو عقل رکھتے ہیں۔ اور ہم نے مدین کی طرف ان کے بھائی شعیب کو بھیجا تو اس نے کہا اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، یوم آخرت کی امید رکھو، تم زمین میں فساد کرتے نہ پھرو۔ پھر انہوں نے اسے جھٹلایا تو انہیں زلزلے نے آ پکڑا، پھر وہ اپنے گھروں میں اوندے پڑے رہ گئے۔ پھر اور عاد اور سمود کو بھی ہم نے ہلاک کیا، اور یہ بات تمہارے لیے ان کے تباہ شدہ گھروں سے واضح ہو چکی ہے، اور شیطان نے ان کے اعمال ان کے لیے مزین کر دیے تھے، پھر اس نے انہیں سیدھی راہ سے روک دیا حالانکہ وہ سمجھ بوجھ والے تھے۔ اور قارون اور فرعون اور حامان کو بھی ہلاک کر دیا، بلا شبہ ان کے پاس موسیٰ کھلی نشانیاں لے کر آئے، پھر بھی انہوں نے زمین میں تکبر کیا اور وہ عذاب سے بچ کر نکل جانے والے نہ تھے۔ پھر ہم نے ہر ایک کو ان کے گناہ پر پکڑا، چنانچہ ان میں سے کوئی تو وہ تھے جن پر ہم نے پتھروں بھری آندھی بھیجی، اور ان میں سے کوئی تو وہ تھے جنہیں چتخار نے آ پکڑا، اور ان میں سے کوئی تو وہ تھے جنہیں ہم نے زمین میں دھنسا دیا، اور ان میں سے کوئی تو وہ تھے جنہیں ہم نے غرق کر دیا۔ اور اللہ ان پر ظلم کرنے والا نہیں تھا بلکہ وہ خود ہی اپنے آپ پر ظلم کرتے تھے۔ ان لوگوں کی مثال جنہوں نے اللہ کے سوا کارساز بنائے، مکڑی کی سی ہے، اس نے ایک گھر بنایا اور بے شک گھروں میں سب سے کمزور گھر مکڑی کا ہی ہے، کاش کہ وہ جانتے۔ اور یہ مکڑی کا جو یہاں پہ ذکر ہے عنکبوت، اسی کی وجہ سے اس سورت کا نام سورہ عنکبوت رکھا گیا۔ بلا شبہ اللہ جانتا ہے ان چیزوں کو جنہیں وہ اللہ کے سوا پکارتے ہیں، اور وہ نہایت غالب خوب حکمت والا ہے۔ اور یہ مثالیں ہم لوگوں کو سمجھانے کے لیے بیان کرتے ہیں اور انہیں بس علم والے ہی سمجھتے ہیں۔ اللہ نے زمین اور آسمان کے حق کے ساتھ پیدا کیے ہیں، اور بلا شبہ اس میں مومنوں کے لیے عظیم نشانی ہے۔ یہاں پہ جو شرک ہے اور مشرک اور جو انسان شرک کرتا ہے، یعنی جن چیزوں کو وہ شریک ٹھہراتا ہے، تو ان کا جو تعلق ہے یا ان کی جو حقیقت ہے وہ اتنی ہی کمزور اور باطل ہے جیسے مکڑی کا گھر ہو، جیسے وہ کمزور ہوتا ہے اور بہت آسانی سے وہ ٹوٹ جاتا ہے اور مکڑی کی جتنی محنت ہے وہ ضائع ہو جاتی ہے، تو اسی طرح جو شرک کرنے والا ہے اس کی ساری عبادات، اس کی نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں اس شرک کی وجہ سے۔ یہاں ہمارا پارہ 20 جو ہے وہ مکمل ہوا، جس میں اہم اسباق ہم نے دیکھے۔ تکبر اور نافرمانی انسان کو ہلاک کر دیتے ہیں جیسے قارون کا انجام ہوا۔ اللہ ایمان والوں کی مدد کرتا ہے جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات دی۔ آزمائش ایمان کا حصہ ہے لیکن صبر و استقامت کامیابی کی کنجی ہے۔ پارہ نمبر 21 کا آغاز کرتے ہیں جس میں سورہ عنکبوت کا بقیہ حصہ آیت 46 سے 69، سورہ روم مکمل، سورہ لقمان مکمل، سورہ سجدہ مکمل اور سورہ احزاب کی پہلی 30 آیات شامل ہیں۔
पारा नंबर 21 का आगाज़ करते हैं सूरह अनकबूत के बकिया हिस्से से आयत नंबर 45 से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान है रहम करने वाला है। नबी इस किताब की तिलावत कीजिए जो आपकी तरफ वही की गई है और नमाज कायम कीजिए। यकीनन नमाज बेहयाई और बुरे कामों से रोकती है और बिलाशुबा अल्लाह का जिक्र तो सबसे बड़ी चीज़ है। और अल्लाह जानता है जो कुछ तुम करते हो। और तुम अहले किताब से ऐसे अंदाज से ही बहस और तकरार करो सिवाय उन लोगों के जो इनमें से जालिम हैं। और तुम उनसे कहो हम इस किताब पर ईमान लाए जो हमारी तरफ नाजिल की गई है और जो तुम्हारी तरफ नाजिल की गई और हमारा माबूद और तुम्हारा माबूद एक ही है और तुम इसके और हम इसके फरमाबरदार हैं। ए नबी, जैसे पहले नबियों पर किताबें नाजिल की इसी तरह हमने आपकी तरफ भी यह किताब नाजिल की है। तो इस कुरान पर वो लोग ही ईमान लाते हैं जिन्हें हमने इससे पहले किताब दी और इन अहले मक्का में से बाज़ इस पर ईमान लाते हैं और हमारी आयत का इनकार तो काफिर ही करते हैं। और आप इस कुरान से पहले कोई किताब नहीं पढ़ते थे और ना अपने दाएं हाथ से इसे लिखते थे। अगर ऐसा होता तब तो बातिल परस्त यकीनन शक कर सकते थे, बल्कि ये कुरान तो वाज़ेह आयात है और उन लोगों के सीनों में महफूज है जिन्हें इल्म दिया गया। और जालिम लोग ही हमारी आयत का इनकार करते हैं। उन्होंने कहा इस पर इसके रब की तरफ से मोज़े क्यों नहीं उतारे गए। ए नबी, आप कह दीजिए बस मोज़े तो अल्लाह के पास हैं और मैं तो महज एक खुलम खुला डराने वाला हूँ। क्या इन्हें यह निशानी काफ़ी नहीं कि बेशक हमने आप पर ये किताब नाजिल की जो इन पर पढ़ी जाती है। बिलाशुबा इनमें इन लोगों के लिए रहमत और नसीहत है जो ईमान लाते हैं। आप कह दीजिए मेरे और तुम्हारे दरमियान अल्लाह बतौर गवाह काफ़ी है और आसमान और ज़मीन में जो कुछ है वो इसे जानता है। जो कुछ बातिल पर और जो लोग बातिल पर ईमान लाए उन्होंने अल्लाह के साथ कुफर किया वही खसारा पाने वाले हैं। और ये लोग आपसे जल्द अदाब मांग रहे हैं। अगर अजाब का वक्त मुकर्रर ना होता तो इन्हें अदाब ज़रूर आ लेता और यकीनन वो इन्हें अचानक ही आ लेगा और इन्हें खबर तक भी ना होगी। ये लोग आपसे जल्द अदाब मांग रहे हैं। बिलाशुबा जहन्नम काफरों को घेरे हुए है और उस दिन उनके ऊपर से उनके पाँव के नीचे से अदाब इन्हें ढांप लेगा। अल्लाह फरमाएगा जो कुछ तुम करते थे इसका मजा चुको। ए मेरे बंदो जो ईमान लाए हो, बिलाशुबा मेरी ज़मीन वसी है तो तुम मेरी इबादत करो और हर जानदार मौत का मज़ा चखने वाला है। फिर तुम हमारी ही तरफ लौटाए जाओगे। और जो लोग ईमान लाए उन्होंने नेक अमल किया हम इन्हें जन्नत के बालाखानों में ज़रूर जगह देंगे। उनके नीचे नहरें जारी होंगी और वो इसमें हमेशा रहेंगे। नेक अमल करने वालों का अजर बहुत अच्छा है। जिन लोगों ने सब्र किया और वो अपने रब पर ही तवक्कल करते हैं। और कितने ही ज़मीन पर चलने फिरने वाले हैं जो अपना रिस्क उठाए नहीं फिरते। अल्लाह इन्हें और तुम्हें रिस्क देता है और वो खूब सुनने वाला खूब जानने वाला है। और बिलाशुबा अगर आप इनसे पूछें कि आसमान और ज़मीन किसने पैदा की और किसने सूरज चांद खिदमत पर लगाए तो वो ज़रूर कहेंगे अल्लाह। फिर अल्लाह ने फिर वो कहाँ बहकाए जाते हैं। अल्लाह अपने बंदों में से जिसके लिए चाहता है रिस्क शादा करता है और किसी के लिए तंग कर देता है। बिलाशुबा अल्लाह हर चीज़ को खूब जानता है। और अलबत्ता तहकीक अगर आप इनसे पूछें कि किसने आसमान से पानी नाजिल किया फिर किसने ज़मीन को मौत बेरानी के बाद इस पानी से इसे ज़िंदा तरोताज़ा किया तो वो ज़रूर कहेंगे अल्लाह ने। तो आप कह दीजिए अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन इनके अक्सर अकल से काम नहीं लेते और ये दुनिया की ज़िंदगी एक खेल तमाशे के सिवा कुछ नहीं। और बिलाशुबा दार आखिरत की ज़िंदगी ही असल ज़िंदगी है, काश के लोग जानते। फिर जब वो मुश्रिकीन कश्ती में सवार होते हैं तो वो अताअत और फरमाबरदारी को इसी अल्लाह के लिए खास करते हुए अल्लाह को पुकारते हैं। फिर जब वो इन्हें खुशी की तरफ निजात देता है तो फ़ौरन वो शिरक करने लगते हैं ताकि वो इस नेमत की नाशुक्री करें जो हमने इन्हें दी और ताकि वो फ़ायदा उठाएं। फिर जल्द वो इसका अंजाम जान लेंगे। क्या उन्होंने नहीं देखा कि बेशक हमने हरम यानी मक्का को पुरअमन बनाया है जबकि लोग इसके इर्द गिर्द से उचक लिए जाते हैं। क्या फिर वो बातिल पर ईमान लाते हैं और अल्लाह की नेमत की नाशुक्री करते हैं। और उस शख्स से ज़्यादा जालिम कौन है जिसने अल्लाह पर झूठ गढ़ा या जब हक इसके पास आया तो इसने इसे झुटलाया। क्या ऐसे काफरों का ठिकाना जहन्नम में नहीं। और जो लोग हमारी राह में जिहाद करें हम इन्हें अपनी राहें ज़रूर दिखाते हैं और यकीनन अल्लाह नेकी करने वालों के साथ है। यहाँ पे हमारी जो सूरह अनकबूत है वो मुकम्मल हुई जिसमें तौहीद और आखिरत पर ईमान की ताकीद की गई है। आगे सूरह रूम का आगाज़ करते हैं जिसकी 60 आयात हैं। ये भी मक्की सूरत है। इसमें रूम की फ़तह की पेशगोई की गई है और अल्लाह की कुदरत का बयान है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अलिफ लाम मीम। रूमी मगलूब हो गए करीब तरीन सरजमीन शाम फ़लस्तीन में और वो अपने मगलूब होने के बाद जल्द गालिब होंगे। चंद बरसों में इक़्तिदार इख्तियार अल्लाह ही के लिए है, पहले भी और बाद में भी। और इस गलबे वाले दिन मोमिन भी अपनी फ़तह पर खुश होंगे अल्लाह की मदद से। और 1.5 साल में 2 बड़ी ताकतें थी, एक फ़ारस ईरान और दूसरी रोम। और अव्वल ज़िक्र हुकूमत आतिश परस्त थी और दूसरी ईसाई यानी अहले किताब थे। मुशरिकीन मक्का की हमदर्दियाँ फ़ारस के साथ थी जो आतिश परस्त थे क्योंकि वो मुशरिक थे, जबकि मुसलमानों की हमदर्दियाँ रूम की ईसाई हुकूमत के साथ थी इसलिए कि ईसाई भी मुसलमानों की तरह अहले किताब थे और वही और रिसालत पर यकीन रखते थे। उनकी आपस में ठनी रहती थी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बैत के चंद साल बाद ऐसा हुआ कि फ़ारस की हुकूमत ईसाई की हुकूमत का गालिब आ गई जिसमें मुशरिकों को खुशी हुई और मुसलमानों को गम हुआ। इस मौके पर कुरान करीम की ये आयत नाज़िल हुई जिनमें ये पेशगोई की गई है बीदाई सिनीन यानी चंद साल के अंदर रूमी फिर गालिब आ जाएंगे और गालिब यानी ईरानी जो है वो मगलूब हो जाएंगे। बज़ाहिर इसबाब ये पेश गोई नामुमकिन अमल नजर आती थी, तहाँ मुसलमानों को अल्लाह ने इस फरमान की वजह से यकीन था कि ऐसा ज़रूर होकर रहेगा। इसलिए हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने अबू जहल से ये शर्त बांधी कि रूमी 5 साल के अंदर दोबारा गालिब आ जाएंगे। नबी सल्लम के इनमें ये बात आई तो फरमाया अभी दई का लफ्ज़ 3 से लेकर 9 साल के अदद के लिए इस्तेमाल होता है। तुमने 5 साल की मुद्दत कम रखी है, इसमें इजाफा कर लो। चुनांचे आपकी हिदायत के मुताबिक हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने इस मुद्दत में इजाफा करवा लिया। और फिर ऐसा ही हुआ कि रूमी 9 साल की मुद्दत के अंदर अंदर यानी 7वें साल दोबारा फ़ारस पर गालिब आ गए जिससे यकीनन मुसलमानों को बड़ी खुशी हुई।
بعض کہتے ہیں کہ رومی کو یہ فتح اس وقت ہوئی جب بدر میں مسلمانوں کو کافروں پر غلبہ حاصل ہوا اور مسلمانوں نے اپنی فتح پر خوش ہوئے۔ رومی کو یہ فتح قرآن کریم کی صداقت کی ایک بہت بڑی دلیل ہے۔ نزدیک کی زمین سے مراد عرب کی زمین کے قریب علاقے یعنی شام و فلسطین وغیرہ جہاں عیسائیوں کی حکومت تھی۔ وہ جسے چاہے مدد دیتا ہے اور وہ نہایت غالب بہت رحم کرنے والا ہے۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ یہ وہ دنیاوی زندگی کے ظاہر کو جانتے ہیں اور وہ آخرت سے تو بالکل ہی غافل ہیں۔ کیا انہوں نے اپنے دلوں میں غور و فکر نہیں کیا کہ اللہ نے آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ ان کے درمیان ہے صرف حق کے ساتھ اور مقرر وقت کے لیے پیدا کیا ہے؟ اور بلا شبہ اکثر لوگ اپنے رب کی ملاقات ہی کے منکر ہیں۔ کیا وہ زمین میں چلے پھرے نہیں؟ پھر وہ دیکھتے کہ ان لوگوں کا انجام کیسا ہوا جو ان سے پہلے تھے، جو وہ ان سے قوت میں بہت زیادہ تھے اور انہوں نے زمین کو ان سے زیادہ جوتا بویا، اور جتنا انہوں نے زمین کو آباد کیا تھا اتنا انہوں نے آباد نہیں کیا تھا، اور ان کے رسول ان کے پاس کھلی نشانیاں لے کر آئے تھے۔ پھر اللہ ایسا نہ تھا کہ ان پر ظلم کرتا، لیکن وہ خود ہی اپنے آپ پر ظلم کرتے تھے۔ پھر جن لوگوں نے برے کام کیے تھے ان کا انجام بھی برا ہی ہوا، اس لیے کہ انہوں نے اللہ کی آیتوں کو جھٹلایا تھا اور وہ ان کا مذاق اڑایا کرتے تھے۔ اللہ ہی پہلی بار مخلوق کو پیدا کرتا ہے، پھر وہ اسے لوٹائے گا، پھر اسی کی طرف تم لوٹائے جاؤ گے۔ اور جس دن قیامت قائم ہوگی تو مجرم لوگ سخت مایوس ہوں گے اور ان کے شریکوں یعنی معبودوں میں سے کوئی ان کے لیے سفارشی نہ ہوگا، اور وہ خود بھی اپنے شریکوں کے منکر ہو جائیں گے۔ اور جس دن قیامت قائم ہوگی اس دن لوگ مومن اور کافر الگ الگ ہو جائیں گے۔ پھر جو لوگ ایمان لائے انہوں نے نیک عمل کیا تو وہ باغ یعنی بہشت میں خوش و خرم ہوں گے، اور جن لوگوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں اور آخرت کی ملاقات کو جھٹایا تو وہ عذاب میں حاضر رکھے جائیں گے۔ لہذا تم اللہ کی تسبیح اور پاکی بیان کرو جب تم شام کرو اور جب تم صبح کرو، اور آسمان اور زمین میں اسی کے لیے تمام حمد ہے، اور تسبیح کرو پچھلے پہر اور جب تم ظہر کے وقت میں داخل ہو۔ وہ زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے اور وہی مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے، وہی زمین کو اس کے مردہ یعنی ویران ہونے کے بعد آباد کرتا ہے، اور اسی کی طرف تمہیں بھی زمین سے نکالا جائے گا۔ اور یہ کس کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، پھر اب تم بشر ہو جو ہر طرف پھیل رہے ہو، اور یہ بھی اس کی نشانیوں میں سے ہے۔ اور اس نے تمہارے لیے تمہاری ہی جن سے بیویاں پیدا کی تاکہ تم ان سے سکون حاصل کرو، اور اس نے تمہارے درمیان محبت اور رحمت پیدا کر دی۔ بلا شبہ ان میں ان لوگوں کے لیے عظیم نشانی ہے جو غور و فکر کرتے ہیں۔ اور اس کی نشانیوں میں سے آسمانوں اور زمین کی تخلیق اور تمہاری زبانوں اور رنگوں کا اختلاف بھی ہے۔ بلا شبہ اس میں ان والوں کے لیے عظیم نشانی ہے، اور اس کی نشانیوں میں سے تمہارا رات اور دن کو سونا، تمہارا اس کا رات کو سونا اور دن کو اس کا فضل تلاش کرنا۔ بے شک اس میں ان لوگوں کے لیے عظیم نشانیاں ہیں جو سنتے ہیں، اور یہ بھی اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ وہ تمہیں ڈرانے اور امید دلانے کے لیے بجلی دکھاتا ہے، اور وہ آسمان سے پانی نازل کرتا ہے، پھر اسے زمین کے مردہ ہو جانے کے بعد اسے زندہ کرتا ہے۔ بلا شبہ اس میں ان لوگوں کے لیے عظیم نشانیاں ہیں جو عقل رکھتے ہیں، اور یہ بھی ان کی نشانیوں میں سے ہے کہ آسمان اور زمین ان کے حکم سے قائم ہے۔ پھر جب وہ تمہیں زمین میں ایک ہی بار پکارے گا تو یک باہر نکل آؤ گے، اور آسمانوں اور زمین میں جو کوئی بھی ہیں اس کی ملکیت میں سب اس کے فرما بردار ہیں، اور وہی اللہ ہے جو مخلوق کو پہلی بار پیدا کرتا ہے پھر وہی سے لوٹائے گا، اور یہ اس کے لیے زیادہ آسان ہے۔ اور آسمانوں اور زمین میں اسی کی صفت اعلیٰ ہے، اور وہی نہایت غالب خوب حکمت والا ہے۔ اس نے تمہارے سمجھانے کے لیے خود تمہیں میں سے ایک مثال بیان کی ہے۔ ہم نے تمہیں جو رزق دیا ہے کیا اس میں جس کے تمہارے دائیں ہاتھ مالک ہوئے شریک ہو سکتے ہیں کہ تم اس میں برابر ہو جاؤ، اور تم ان سے ایسے ڈرتے ہو جیسے اپنے ہمسر لوگوں سے؟ اس طرح ہم اپنی آیات ان لوگوں کے لیے کھول کھول کر بیان کرتے ہیں جو کر رکھتے ہیں، بلکہ جن لوگوں نے ظلم کیا انہوں نے بغیر علم کے اپنی خواہشوں کی پیروی کی، پھر جسے اللہ نے گمراہ کر دیا ہو اسے کون ہدایت دے سکتا ہے، اور ان میں سے کوئی ان کی مدد کرنے والا نہیں۔ چنانچہ اے نبی آپ یکسو ہو کر اپنا رخ دین کے لیے سیدھا کر لیں، اللہ کی فطرت اختیار کرو جس پر اس نے لوگوں کو پیدا کیا ہے۔ اللہ کی تخلیق میں تبدیلی نہیں ہو سکتی، یہی سیدھا دین ہے، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اسی کی طرف رجوع کرتے ہوئے دین پر قائم رہو، اور تم اس سے ڈرتے ہو، نماز قائم کرو، اور تم مشرکوں میں سے نہ ہو جائے، یعنی جن لوگوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور وہ کئی گروہ ہو گئے، ہر گروہ کے پاس جو کچھ ہے وہ اس پر خوش ہے، اور جب لوگوں کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ اپنے رب کی طرف رجوع کرتے ہوئے اسی کو پکارتے ہیں، پھر جب وہ اپنی طرف انہیں رحمت کا مزہ چکھاتا ہے تو ان میں سے کچھ لوگ اپنے رب کے ساتھ شرک کرنے لگتے ہیں تاکہ وہ اس چیز نعمت کی ناشکری کریں جو ہم نے انہیں دی، تو تم فائدہ اٹھاؤ، پھر جلد تم جان لو گے کیا ہم نے ان پر کوئی ایسی دلیل نازل کی ہے کہ وہ ان کے شرک کرنے کو صحیح بتاتی ہے، اور جب ہم لوگوں کو اپنی رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں تو وہ اس پر خوش ہوتے ہیں، اور اگر ان کے ہاتھوں کے آگے بھیجی ہوئی کمائی کی وجہ سے کوئی مصیبت انہیں آ لے تو وہ فوراً نا امید ہو جاتے ہیں۔ کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ بے شک اللہ جسے چاہے رزق کشادہ کر دیتا ہے اور جس کے لیے چاہے تنگ کر دیتا ہے؟ بلا شبہ اس فراخی اور تنگی میں ان لوگوں کے لیے عظیم نشانیاں ہیں جو ایمان لاتے ہیں، لہذا آپ قرابت دار کو اس کا حق دیں، اور مسکین اور مسافر کو بھی، یہ ان لوگوں کے لیے بہتر ہے جو اللہ کا چہرہ چاہتے ہیں، یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ اور تم سود پر جو قرض دیتے ہو تاکہ وہ لوگوں کے مالوں میں شامل ہو کر بڑھے تو وہ اللہ کے ہاں نہیں بڑھتا، اور تم اللہ کا چہرہ چاہتے ہو اور جو کچھ بطور زکوٰۃ دیتے ہو تو ایسے لوگ ہی اپنا مال کئی گنا بڑھانے والے ہیں، یعنی زکوٰۃ سے مال بڑھتا ہے
سود سے بظاہر تو آپ کو لگتا ہے کہ مال جو ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے، لیکن وہ برکت اور خیر سے خالی ہو جاتا ہے۔ اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، پھر اس نے تمہیں رزق دیا، پھر وہ تمہیں مارے گا، پھر وہ تمہیں زندہ کرے گا۔ کیا تمہارے شریکوں میں سے کوئی ہے جو ان کاموں میں سے کچھ کر سکے؟ اللہ ان کے شریک ٹھہرانے سے پاک اور اعلیٰ ہے۔ خشک اور تری میں لوگوں کے ہاتھوں کی کمائی کی وجہ سے فساد ظاہر ہو گیا تاکہ اللہ انہیں ان کے بعد مال کا مزہ چکھائے جو انہوں نے کیا، تاکہ وہ ہدایت کی طرف رجوع کریں۔ آپ کہہ دیجئے تم زمین میں چلو پھر دیکھو ان لوگوں کا کیسا انجام ہوا جو ان سے پہلے تھے، اور ان کے اکثر مشرک ہی تھے۔ آپ اپنا رخ درست دین کی طرف سیدھا رکھیں، اس سے پہلے کہ وہ دین آ جائے جس کے لیے اللہ کی طرف سے ٹلنا نہیں ہے۔ اس دن وہ مومن اور کافر الگ الگ ہو جائیں گے۔ جس شخص نے کفر کیا تو اس کے کفر کا وبال اسی پر ہوگا، اور جنہوں نے نیک عمل کیے تو وہ اپنے ہی لیے راہ ہموار کر رہے ہیں تاکہ اللہ ان لوگوں کو اپنے فضل سے جزا دے جو ایمان ہے اور انہوں نے نیک عمل کیا۔ بلا شبہ اللہ کافروں کو پسند نہیں کرتا، اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ یہ ہے کہ وہ بشارت دینے والی ہوائیں بھیجتا ہے، اور تاکہ وہ تمہیں اپنی رحمت کا مزہ چکھائے، اور تاکہ اس کے حکم سے کشتیاں چلیں، اور تاکہ تم اس کا فضل تلاش کرو، اور تاکہ تم شکر کرو۔ اور بلا شبہ ہم نے آپ سے پہلے کئی رسول ان کی قوموں کی طرف بھیجے، پھر وہ ان کے پاس روشن دلائل لے آئے مگر انہوں نے انہیں جھٹلایا۔ پھر جن لوگوں نے جرم کیے تھے ہم نے ان سے انتقام لیا، اور مومنوں کی مدد کرنا ہم پر لازم ہے۔ یعنی اللہ نے جتنی بھی نعمتیں نازل کی ہیں، جتنی بھی فیسلٹیز اللہ نے اپنے بندوں کے لیے اس دنیا میں بنائی ہیں، وہ ان کا مقصد کیا ہے کہ انسان جو ہے ان سے فائدہ اٹھائے اور اللہ کے اطاعت و فرمانبرداری کرتے ہوئے اس کا شکر بجا لے۔ اللہ صرف اتنا ہی چاہتے ہیں، اللہ کو صرف یہی مطلوب ہے۔ اور دیکھیں کہ اللہ نے کتنے انتظامات کیے ہیں انسان کی سہولیات کے لیے، لیکن پھر بھی انسان نہ شکرہ بنا نہ امید پھرتا رہتا ہے۔ اللہ وہ ساتھ ہے جو ہوائیں بھیجتا ہے، پھر وہ بادل اٹھاتی بھڑکاتی ہے، پھر اللہ اسے آسمان میں جس طرف چاہتا ہے پھیلاتا ہے، اور وہ اسے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہے۔ پھر آپ بارش دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر سے نکلتی ہے، پھر جب وہ اپنے بندوں میں سے جن پر چاہتا ہے بارش برساتا ہے تو اس وقت وہ خوش ہو جاتے ہیں، اور اگرچہ ان پر بارش برسائی جانے سے قبل اس بارش کی خوشی سے پہلے وہ نا امید ہو رہے تھے۔ چنانچہ آپ اللہ کی رحمت کے آثار کی طرف دیکھیں کہ وہ زمین کو اس کی موت یعنی ویرانی کے بعد کہتے ہیں زندہ آباد کرتا ہے۔ بے شک وہ ضرور مردوں کو زندہ کرنے والا ہے، اور وہ ہر چیز پر خوب قادر ہے۔ اور اگر ہم تندر تیز ہوا بھیج دیں پھر وہ اس کھیتی کو زرد پڑتی دیکھیں تو اس کے بعد وہ ضرور ناشکری کرنے لگتی ہیں۔ تو اے نبی بلا شبہ آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے، نہ آپ بہروں کو اپنی پکار سنا سکتے ہیں جبکہ وہ پیٹ پھیر کر لوٹ جائیں، اور نہ آپ اندھوں کو ان کی گمراہی سے ہدایت کی طرف لا سکتے ہیں۔ آپ تو صرف انہیں سنا سکتے ہیں جو ہماری آیات پر ایمان لاتے ہیں، لہٰذا وہی فرما بردار ہیں۔ اللہ وہ ذات ہے جس نے تمہیں کمزوری کی حالت میں پیدا کیا، پھر اس نے کمزوری کے بعد قوت دی، پھر اس نے قوت کے بعد کمزوری اور بڑھاپا دیا، اور جو وہ چاہے پیدا کرتا ہے، اور وہ خوب جاننے والا بڑا قدرت والا ہے۔ اور جس دن قیامت قائم ہوگی مجرم قسمیں کھائیں گے کہ وہ دنیا میں گھڑی بھر کے سوا نہیں ٹھہرے، اسی طرح وہ دنیا میں بہکے رہے۔ اور جن لوگوں کو علم اور ایمان دیا گیا وہ کہیں گے یقیناً تم تو جیسا کہ اللہ کی کتاب لوح محفوظ میں ہے دوبارہ اٹھانے کے دن قیامت تک ٹھہرے رہے، چنانچہ یہی دوبارہ اٹھنے کا دن ہے، لیکن تم تو اسے حق نہیں جانتے تھے۔ چنانچہ جن لوگوں نے ظلم و زیادتی کی اس دن ان کی معذرت انہیں کوئی نفع نہ دے گی، اور نہ ان سے اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے کہا جائے گا۔ اور بلا شبہ ہم نے اس قرآن میں لوگوں کے لیے ہر مثال بیان کر دی ہے، اور اگر آپ ان کے پاس کوئی نشانی لائیں تو جن لوگوں نے کفر کیا وہ ضرور کہیں گے تم تو نیرے جھوٹے ہو۔ اسی طرح اللہ ان لوگوں کے دلوں پر جو سمجھ نہیں رکھتے مہر لگا دیتا ہے، لہذا آپ صبر کیجئے، بلا شبہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، اور وہ آپ کو لوگ ہلکا یعنی بے صبر نہ کر دیں جو یقین نہیں رکھتے۔ سورہ روم جو مکمل ہوئی، سورہ لقمان کا آغاز کرتے ہیں جس میں سے لقمان کی نصیحتیں، والدین کی عزت، نماز، صبر اور اچھے اخلاق کا بیان ہے۔ سورہ لقمان کی 34 آیات ہیں اور یہ مکی صورت ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ الف لام میم، یہ حکمت والی کتاب کی آیات ہیں جو نیکی کرنے والوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے، جو لوگ نماز قائم کرتے ہیں، زکات دیتے ہیں اور وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں، یہی لوگ اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ اور لوگوں میں سے بعض وہ ہیں جو دل فریب غافل کر دینے والے کلام خریدتے ہیں تاکہ وہ علم کے بغیر اللہ کی راہ دین سے گمراہ کریں اور اس کا مذاق اڑائیں، یہی لوگ ہیں جن کے لیے رسوا کن عذاب ہے۔ اور جب ایسے شخص پر ہماری آیات تلاوت کی جاتی ہیں تو وہ تکبر کرتے ہوئے پلٹ جاتا ہے جیسے اس نے وہ سنی ہی نہیں، گویا اس کے دونوں کانوں میں بہرا پن ہو۔ چنانچہ آپ اسے دردناک عذاب کی خبر سنا دیجیے، بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیا ان کے لیے پر نعمت باغ ہیں، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے، یہ اللہ کا وعدہ سچا ہے، وہ نہایت غالب خوب حکمت والا ہے۔ اس اللہ نے ستونوں کے بغیر آسمان پیدا کیا، تم انہیں دیکھتے ہو، اور اس نے زمین میں اونچے اونچے پہاڑ جما دیے تاکہ زمین تمہیں ساتھ لیے ہلنے جلنے نہ لگے، اور اس نے اس میں ہر قسم کی چوپائی پھیلا دی، اور ہم نے آسمان سے پانی نازل کیا، پھر ہم نے اس زمین میں ہر قسم کی نفیس اور عمدہ چیزوں کا، یہ تو ہے اللہ کی مخلوق، پھر مجھے دکھاؤ کہ اوروں نے اللہ کے سوا کیا تخلیق کیا ہے، کچھ بھی نہیں، بلکہ ظالم کھلی گمراہی میں ہے۔ یعنی جن کو تم شریک ٹھہراتے ہو تو دکھاؤ انہوں نے کیا چیز بنائی ہے، یہ تخلیق کی ہے، بلکہ ظالم کھلی گمراہی میں ہے۔ اور بلا شبہ ہم نے لقمان کو حکمت دی کہ تو اللہ کا شکر کر، اور جو کوئی شکر کرے تو یقیناً وہ اپنی ہی ذات کے لیے شکر کرتا ہے، جس نے ناشکری کی تو بلا شبہ اللہ بے پرواہ تعریف کیا ہوا ہے۔ اور یاد کریں جب لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا تھا جبکہ وہ نصیحت کر رہا تھا، اے میرے پیارے بیٹے تو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرا، بے شک شرک تو بہت بڑا ظلم ہے، اور ہم نے انسان کو اس کے والدین کے متعلق حسن سلوک کا حکم دیا ہے، اور اس کی ماں نے اسے پیٹ میں کمزوری پر کمزوری کے باوجود اٹھائے رکھا، اور اس کا دودھ 2 سال میں چھڑانا ہوتا ہے، اور یہ کہ تو میرا اور اپنے والدین کا شکر
کر بالآخر میری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے، اور اگر وہ دونوں تجھ پر زور ڈالیں کہ تو میرے ساتھ شرک کرے جس کا تجھے علم نہیں تو ان کی اطاعت نہ کرنا، اور دنیا میں بھلے طریقے سے ان دونوں سے اچھا سلوک کر اور اس شخص کے طریقے کی اتباع کر جو میری طرف رجوع کرتا ہے، پھر میری طرف تمہاری واپسی ہے، پھر میں تمہیں بتاؤں گا جو کچھ تم عمل کیا کرتے تھے۔ اے میرے پیارے بیٹے، بے شک اگر کوئی چیز رائی کے دانے کے برابر ہو اور وہ کسی چٹان یا آسمانوں میں اور زمین کے اندر کہیں بھی ہو تو اللہ اسے نکال لائے گا۔ یہاں پہ حضرت لقمان جو ہے وہ اپنے بیٹے کو نصیحت کریں، تو اس طرح ہمیں بھی اپنی اولاد کو یا جو ہمارے چھوٹے بہن بھائی ہیں ان کو ایسے ہی نصیحت کرنی چاہیے۔ بلا شبہ اللہ نہایت باریک بین بہت باخبر ہے۔ اے میرے پیارے بیٹے، تو نماز قائم کر اور نیکی کا حکم دے اور برائی سے منع کر، جو تکلیف تجھے پہنچے اس پر صبر کر، بے شک یہ ہمت کے کاموں میں سے ہے، اور تو غرور و تکبر سے اپنے رخسار کو لوگوں سے نہ پھیر اور زمین پر اکڑ کر نہ چل، بے شک اللہ ہر مغرور ڈینگے مارنے والے کو پسند نہیں کرتا، اور تو اپنی چال درمیانی رکھ اور اپنی آواز دھیمی رکھ۔ بلا شبہ سب آوازوں میں سے بری آواز گدھے کی ہے۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ بے شک اللہ نے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے تمہارے مطیع و فرمانبردار کر دیا ہے، اور اس نے تم پر اپنی ظاہری اور چھپی نعمتیں پوری کر دی ہیں۔ اور بعض لوگ وہ ہیں جو اللہ کے بارے میں بغیر علم یا بغیر ہدایت بغیر کسی روشن کتاب کے جھگڑا کرتے ہیں، اور جب ان سے کہا جائے کہ تم اس کی اتباع کرو جو اللہ نے نازل کیا ہے تو وہ کہتے ہیں ہم تو اسی طریقے کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا۔ کیا اگرچہ شیطان انہیں عذاب جہنم کی طرف بلاتا رہا ہو تب بھی، اور جو شخص اپنی ذات کو اللہ کے سپرد کر دے اور وہ نیکی کرنے والا بھی ہو تو بلا شبہ اس نے مضبوط کڑا تھام لیا، اور سب کاموں کا انجام اللہ ہی کے پاس ہے۔ اور اے نبی، جس کسی نے کفر کیا تو اس کا کفر آپ کو غم میں نہ ڈالے، بالآخر ہماری ہی طرف ان کی واپسی ہے، چنانچہ ہم انہیں بتائیں گے جو کچھ انہوں نے کیا ہوگا، اور بے شک اللہ سینوں کے راز خوب جانتا ہے۔ ہم انہیں تھوڑا سا فائدہ دیتے ہیں پھر ہم انہیں سخت عذاب کی طرف مجبور کر دیں گے، اور اگر آپ ان سے پوچھیں کہ آسمانوں اور زمین کو کس نے پیدا کیا ہے تو وہ ضرور کہیں گے اللہ نے۔ آپ کہہ دیجیے سب تعریف اللہ ہی کے لیے ہے لیکن ان کے اکثر نہیں جانتے۔ اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے، بے شک اللہ ہی بے نیاز ہے، تعریف کیا ہوا ہے۔ اور بلا شبہ اگر زمین میں جتنے درخت ہیں قلم بن جائے اور سمندر کی روشنائی بن جائے تو اس کے بعد 7 سمندر اس میں مزید روشنائی شامل کریں تو بھی اللہ کے کلمات ختم نہ ہوں گے، بے شک اللہ نہایت غالب بہت حکمت والا ہے۔ تمہیں پیدا کرنا اور تمہیں دوبارہ اٹھانا اللہ کے نزدیک ایسا ہی ہے جیسے ایک نفس کو پیدا کرنا، بلا شبہ اللہ خوب سننے والا خوب دیکھنے والا ہے۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ بے شک اللہ رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے، اور اس نے سورج اور چاند کام میں لگا دیا ہے، ہر ایک مقررہ وقت تک چلتا رہے گا، اور بے شک جو تم عمل کرتے ہو اللہ اسے خوب باخبر ہے۔ یہ اس لیے کہ بے شک اللہ ہی حق ہے، اور بے شک اس کے سوا جسے وہ پکارتے ہیں باطل ہے، اور بلا شبہ اللہ ہی بلند مرتبہ بہت بڑا ہے۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ بے شک سمندر میں اللہ کے فضل سے کشتیاں چلتی ہیں تاکہ وہ تمہیں اپنی نشانی دکھائیں، اس میں بلا شبہ ہر بڑے صابر شاکر کے لیے نشانیاں ہیں۔ اور جب سمندر میں سائبانوں کی مانند کوئی موج انہیں ڈھانپ لیتی ہے تو وہ اطاعت و فرمانبرداری کو اسی اللہ کے لیے خاص کرتے ہوئے اللہ کو پکارتے ہیں، پھر جب وہ انہیں خشکی کی طرف نجات دیتا ہے تو ان میں سے چند میانہ روح ہی عہد پر قائم رہتے ہیں، اور ہر عہد توڑنے والا ناشکرا ہی ہماری آیات کا انکار کرتا ہے۔ اے لوگو، اپنے رب سے ڈرو اور ڈرو اس دن سے جب کوئی باپ اپنی اولاد کے کام نہ آئے گا اور نہ اولاد اپنے باپ کے کچھ کام آئے گی، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے، لہذا دنیاوی زندگی تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے اور کوئی دھوکے باز تمہیں اللہ کے متعلق دھوکے میں نہ ڈال دے، بے شک قیامت کا علم اللہ ہی کے پاس ہے، وہی بارش نازل کرتا ہے، وہی جانتا ہے جو ماؤں کے پیٹوں میں ہے، اور کوئی شخص نہیں جانتا کہ وہ کل کیا کام کرے گا، اور کوئی شخص نہیں جانتا کہ وہ کس زمین میں مرے گا، بے شک اللہ خوب جاننے والا خوب باخبر ہے۔ آگے سورہ سجدہ کا آغاز کرتے ہیں جو مکی صورت ہے، اس کی 30 آیات ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن فجر کی نماز میں سورہ سجدہ اور سورہ دہر پڑھا کرتے تھے، اور سونے سے قبل بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سورہ سجدہ سورہ ملک کو پڑھا کرتے تھے، تو اس سے اس صورت کی جو فضیلت ہے وہ واضح ہو رہی ہے۔ تو آئیے اس صورت کو دیکھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ الف لام میم، اس میں کوئی شک نہیں